خیر شیخ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار۔ الوافی بما فی الصحیحین، یہ وہ کتاب ہے جو صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی احادیث پہ مشتمل ہے۔ ان احادیث کو اس کتاب میں اس انداز سے ذکر کیا گیا ہے کہ تکرار سے بچنے کی کوشش کی گئی ہے، اور اس کتاب کو کتاب کے مؤلف نے 10 مقاصد میں تقسیم کیا ہے۔ پہلا مقصد عقیدہ سے تعلق رکھتا ہے، دوسرا مقصد علم اور علم سے متعلقہ امور پہ مشتمل ہے، اور تیسرا مقصد عبادات کے بارے میں ہے۔ اس تیسرے مقصد میں کئی ایک کتب ہیں، ان کتب میں سے 12ویں کتاب وہ حج اور عمرے کے اعمال کے بارے میں ہے، اور پھر اس 12ویں کتاب میں کئی ایک فصلیں ہیں۔ ان میں سے پہلی فصل اعمال الحج و احکامہ، حج کے اعمال اور حج کے احکام کے بارے میں ہے، اور اس پہلی فصل میں کئی ایک ابواب ہیں۔ ان ابواب میں سے آج ہم جس باب کی آخری حدیث کا مطالعہ کرنے لگے ہیں وہ باب نمبر 14 ہے، باب وجوہ الاحرام۔ یہ وہ باب ہے جس میں احرام کی انواع، احرام کی اقسام، حج کی اقسام وغیرہ کا تذکرہ ہے۔ اس میں بتایا گیا ہے کہ حج کی 3 اقسام ہیں، حج افراد، حج تمتع اور حج قران۔ تو اس بارے میں جو احادیث یہاں پہ ذکر کی گئی ہیں وہ ساری کی ساری ہم پڑھ چکے ہیں، بس ایک حدیث رہ گئی ہے، اور وہ ہے حدیث نمبر 780 قاف۔ اس کو اپنی اپنی کتب میں جگہ دینے والے دونوں امام ہیں، امام بخاری اور امام مسلم، دونوں کا اس حدیث کے روایت کرنے پہ اتفاق ہے، اور یہی مراد ہوتا ہے قاف سے، قاف اتفاق۔ کس کا اتفاق؟ امام بخاری کا اور امام مسلم کا۔ عن ابن عباس رضی اللہ عنہما قال، جناب عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما سے روایت ہے، وہ کہتے ہیں کانوا یرون ان العمرۃ فی اشہر الحج من افجر الفجور۔ عبداللہ ابن عباس کہتے ہیں کہ لوگ، کون سے لوگ؟ یعنی کہ کافر لوگ، اسلام آنے سے پہلے کے لوگ، اور اسلام آ جانے کے بعد بھی جو لوگ کافر رہے، اسلام قبول نہیں کیا، وہ لوگ تو کانوا یرون، وہ یہ عقیدہ رکھتے تھے، وہ یہ خیال کرتے تھے، ان کی یہ رائے تھی کہ ان العمرۃ فی اشہر الحج، کہ حج کے مہینوں میں عمرہ کرنا من افجر الفجور فی الارض، زمین پہ کیے جانے والے بدترین گناہوں میں سے ایک ہے۔ حج کے مہینوں میں، حج کے مہینے کون سے ہوتے ہیں؟ سب سے پہلے شوال، پھر ذوالقعدہ، پھر ذوالحجہ۔ تو ان مہینوں میں عمرہ کرنا، اس کو وہ لوگ کیا خیال کرتے تھے؟ زمین پہ کیے جانے والے گناہوں میں سے ایک بدترین گناہ سمجھا کرتے تھے۔ اور یہاں میں افسوس سے کہنا چاہوں گا، آج یہ سوچ تو موجود نہیں ہے، لیکن ایک ہلکی سی غلطی
یعنی کہ کافروں کے لحاظ سے ہلکی غلطی، ورنہ مسلمانوں کے لحاظ سے بڑی غلطی وہ ہو رہی ہے کہ آج یہ فتویٰ دیا جاتا ہے کہ جو حج کے مہینوں میں عمرہ کرے گا وہ اگر حج نہیں کرے گا تو اس کے اوپر دم واجب ہو جائے گا۔ اس کا نتیجہ کیا نکلتا ہے کہ وہ لوگ جو سعودیہ میں موجود ہوتے ہیں وہ اس فتوے کی وجہ سے ان مہینوں میں عمرے سے محروم رہتے ہیں، عمرہ نہیں کرتے، کیونکہ انہیں معلوم ہوتا ہے کہ حج کرنے کی ہمیں اجازت نہیں ملے گی، حج کا اجازت نامہ ہمیں نہیں ملے گا، تو ہم نے عمرہ کر لیا حج نہ کر سکے تو مسئلہ بن جائے گا۔ تو اس غلط فتوے کی وجہ سے بہت سے لوگ حج کے مہینوں میں عمرہ کرنے کی سعادت سے محروم رہتے ہیں، جبکہ صحیح بات یہ ہے کہ عمرہ کبھی بھی کسی بھی مہینے میں کسی بھی وقت میں ممنوع نہیں ہے۔ تو عبداللہ بن عباس کہتے ہیں کہ وہ لوگ یہ عقیدہ رکھتے تھے، یہ خیال کیا کرتے تھے کہ حج کے مہینوں میں عمرہ کرنا زمین پہ کیے جانے والے بدترین گناہوں میں سے ایک ہے۔ وَيَجْعَلُونَ الْمُحَرَّمَ صَفَرًا، دوسرے نمبر پہ وہ کیا کرتے تھے، وہ محرم کو سفر بنا دیتے تھے، محرم کے مہینے کو سفر کے مہینے کا نام دے دیتے تھے۔ اب محرم کا مہینہ آپ جانتے ہوں گے کن مہینوں میں سے ہے، حرمت والے مہینوں میں سے ہے۔ حرمت والے مہینے کون کون سے ہیں؟ یعنی کہ ایک تو محرم ہو گیا، اور محرم سے پہلے کیا ہے ذو الحجہ، وہ اور اس سے پہلے کیا ہے ذو القعدہ۔ تو ذو القعدہ، ذو الحجہ، محرم، یہ تین مسلسل ہیں، اور چوتھا مہینہ الگ ہے، وہ کون سا ہے؟ رجب۔ تو یہ چار مہینے حرمت والے مہینے ہیں، وہ تھے حج والے مہینے، اور یہ کون سے حرمت والے؟ ان میں سے ذو القعدہ اور ذو الحجہ یہ ادھر بھی شامل ہیں، ادھر بھی شامل ہیں۔ ذو القعدہ اور ذو الحجہ یہ حرمت والے مہینے بھی ہیں اور یہ حج والے مہینے بھی ہیں، اور شوال جو ہے وہ حج والے مہینوں میں سے ہے لیکن حرمت والے مہینوں میں سے نہیں ہے، اور رجب اور ایسے ہی محرم، رجب اور محرم یہ حرمت والے مہینوں میں سے ہیں لیکن حج والے مہینوں میں سے نہیں ہے۔ تو یہ لوگ کیا کیا کرتے تھے، ایک تو حج والے مہینوں میں عمرہ کرنے کو بہت بڑا جرم سمجھتے تھے، بہت بڑا گناہ سمجھتے تھے۔ دوسرے نمبر پہ محرم والے مہینے کو کیا بنا دیتے تھے؟ سفر۔ اور یہ وہ چیز ہے جس کی جانب قرآن کریم نے بھی اشارہ کیا ہے، انما النسیء زیادۃ فی الکفر یضل بہ الذین کفروا یحلونہ عاما ویحرمون عاما، کہ جس مہینے میں ان کا پروگرام بن جاتا لڑنے کا تو اس مہینے وہ مہینہ اگر حرمت والا ہوتا تو اس کا نام تبدیل کر دیتے، یعنی کہ عجیب و غریب انہوں نے کھیل تماشا بنایا ہوا تھا، عجیب و غریب طریقے سے، کس کو؟ شریعت کو۔ تو عبداللہ بن عباس کہہ رہے ہیں وَيَجْعَلُونَ الْمُحَرَّمَ صَفَرًا، وہ کیا کرتے تھے؟ محرم کے مہینے کو کیا نام دیتے تھے؟ سفر کا۔ وَيَقُولُونَ، اور کہا کرتے تھے اِذَا بَرَدْ دَبَر، اِذَا بَرَدْ دَبَر، دبر کس کو کہتے ہیں؟ دبر ان زخموں کو کہتے ہیں جو اونٹوں کو اس وقت لگ جاتے ہیں جب آپ ان کے اوپر سواری کرتے ہیں۔ آپ مسلسل سواری کرتے رہیں، لمبا سفر کریں، مہینے کا، 2 مہینے کا، تو اب اونٹوں کے اوپر کیا رکھا جاتا ہے؟ پالان، لکڑی کا پالان رکھا جاتا ہے، وہ بار بار ایک ہی جگہ پہ لگتا رہے گا، لگتا رہے گا، لگتا رہے گا، تو کیا ہو جائے گا؟ زخم ہو جائے گا۔ تو جب لوگ حج کے لیے آتے تھے تو مسلسل سواری کرتے تھے، 1 مہینہ سفر کر کے آ رہے ہیں، اور پھر منا، عرفات، مزدلفہ، وہاں پہ بھی انہی اونٹوں پہ جاتے ہیں، پھر واپس اپنے ملک میں جاتے ہیں، اپنے شہر میں جاتے ہیں، تو مسلسل سواری کرنے کی وجہ سے اونٹوں کی پشت پہ زخم آ جاتے تھے۔ تو کہا کرتے تھے اذا برد دبر، جب اونٹوں کی پشت کے زخم ٹھیک ہو جائیں، کیا ہو جائیں؟ ٹھیک ہو جائیں، وعفى الاثر، اور زخموں کے نشان مٹ جائیں۔ الاثر کیا کہتے ہیں؟ نشان۔ تو یہاں پہ
دو مطلب مراد لیے جا سکتے ہیں، دو چیزیں مراد لی جا سکتی ہیں۔ نمبر ایک کہ زخم بھی ختم ہو جائے اور زخم کا نشان بھی ختم ہو جائے، مٹ جائے۔ دوسرا یہ کہ جب اونٹ سواری کر کے گئے ہیں تو ان کے پاؤں لگتے رہے راستے میں، وہ پاؤں کے نشانات ختم ہو جائیں۔ تو کیا کہتے تھے؟ اذا برد دبر، جب اونٹوں کی پشت پہ آئے ہوئے زخم ٹھیک ہو جائیں، وعفل اثر، اور زخموں کے نشان بھی مٹ جائیں، وانسلخ سفر، اور سفر کا مہینہ گزر جائے، حلت العمرۃ لمن اعتمر، تو اس کے لیے عمرہ حلال ہو گیا جس نے عمرہ کرنا ہے۔ تو عمرہ کب پھر حلال ہوگا؟ نمبر ایک، اونٹوں کی پشتوں پہ جو زخم لگے ہوئے ہیں، ان کی کمر پہ جو زخم لگے ہوئے ہیں وہ کیا ہو جائیں؟ ٹھیک ہو جائیں، بلکہ زخموں کے نشان بھی مٹ جائیں، اور سفر کا مہینہ ختم ہو جائے۔ یعنی کہ حج کب ہوتا ہے؟ ذوالحجہ میں، اس کے بعد کون سا مہینہ آتا ہے؟ محرم، اس کے بعد کون سا آتا ہے؟ سفر۔ تو کہتے ہیں سفر کا مہینہ گزر جائے تو حلت العمرۃ لمن اعتمر، اب عمرہ حلال ہوگا اس کے لیے جو عمرہ کرنا چاہے۔ یہ ان کا اصول تھا، اور یہ الفاظ انہوں نے بنائے ہوئے تھے ایک ہی وزن پہ، اذا برد دبر وعفل اثر وانسلخ سفر حلت العمرۃ لمن اعتمر۔ را قدم النبی صلی اللہ علیہ وسلم واصحابہ صبیحۃ رابعۃ محلین بالحج۔ عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہما کافر لوگوں کے یہ عقائد بیان کرنے کے بعد فرماتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے صحابہ کرام آئے کس کام کے لیے؟ حج کرنے کے لیے، جس کو حجۃ الوداع کہا جاتا ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے صحابہ کرام آئے 4 ذوالحجہ کی صبح، آپ اور آپ کے صحابہ کرام 4 ذوالحجہ کی صبح آئے، محلین بالحج، حج کا تلبیہ کہتے ہوئے۔ کیا کہتے ہوئے؟ حج کا تلبیہ کہتے ہوئے۔ فَأَمَرَهُمْ أَن يَجْعَلُوهَا عُمْرَةً، تو آپ نے ان کو حکم دیا کہ وہ اس حج کو کیا بنا لیں؟ عمرہ بنا لیں۔ یعنی کہ تم لوگ میقات سے نیت کر کے آئے ہو کس کی؟ حج کی، لیکن تم لوگ طواف کرو، صفا مروہ کی سعی کرو، اور اپنے بال کٹوا لو یا منڈوا لو اور حلال ہو جاؤ، تمہارا عمرہ ہو گیا۔ اور 8 ذی الحجہ کو مکہ سے ہی نیت کر لینا کس کی؟ حج کی، تو عمرہ بھی ہو جائے گا اور حج بھی ہو جائے گا۔ اور کون سا حج بن جائے گا؟ حج تمتع۔ حج تمتع کیا ہوتا ہے کہ آپ حج کے مہینوں میں میقات سے عمرے کی نیت کرتے ہیں، اور عمرہ کر کے مکہ میں پہنچ کر عمرہ کر کے آپ کیا کرتے ہیں؟ حلال ہو جاتے ہیں، احرام کی پابندیوں سے آزاد ہو جاتے ہیں، اور پھر مکہ ہی سے آپ 8 تاریخ کو حج کا تلبیہ کہتے ہیں، حج کا احرام باندھتے ہیں، حج کی نیت کرتے ہیں، اس کو کیا کہتے ہیں؟ حج تمتع۔ تمتع کا لفظی معنی کیا ہوتا ہے؟ فائدہ اٹھانا۔ تو جو حج تمتع کرتا ہے وہ 2 طرح کا فائدہ اٹھاتا ہے۔ نمبر ایک ہی سفر میں عمرہ بھی کر لیا، حج بھی کر لیا، تو ایک سفر سے 2 فائدے اٹھا لیے۔ اور دوسرے نمبر پہ عمرہ کر کے حلال ہو جائے گا تو احرام کی پابندیوں سے آزاد ہوگا، تو یہ بھی فائدہ اٹھا رہا ہے۔ تو عبداللہ بن عباس کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے صحابہ کرام 4 ذی الحجہ کی صبح پہنچے۔ کہاں پہنچے؟ مکہ۔ محلین بالحج، اس حال میں کہ حج کا تلبیہ کہتے ہوئے، یعنی کہ حج کا احرام باندھے ہوئے، حج کی نیت کیے ہوئے۔ فَأَمَرَهُمْ، تو آپ نے ان کو حکم دیا، أَن يَجْعَلُوهَا عُمْرَةً، کہ وہ اس کو کیا بنا لیں؟ عمرہ بنا لیں۔ فَتَعَاظَمَ ذَلِكَ عِندَهُمْ، تو یہ چیز ان کے ہاں بہت بڑی تھی، یہ چیز ان پہ بہت گراں گزری، یہ چیز ان کے لیے بڑی عظیم تھی کہ ہم حج کے مہینوں میں عمرہ کریں۔ وہ اس کو بہت بڑا گناہ سمجھتے تھے، بہت بڑا جرم سمجھتے تھے۔ فقالوا، تو انہوں نے کہا، یا رسول اللہ، اے اللہ کے رسول، ای الحل، عمرہ کر کے ہم حلال ہوں گے، یہ کون سا حل ہوگا؟ کیا مکمل طور پہ حلال ہو جائیں گے، یا کچھ پابندیاں ختم ہو جائیں گی اور کچھ برقرار رہیں گی؟ یہ حلال ہونے کی حالت کون سی ہوگی؟
ای الحلی، یعنی کہ یہ عام حلال ہوگا یا کوئی خاص قسم کا حلال ہونا ہوگا؟ قال، آپ نے کہا حل کلہ، یہ حل عام ہوگا، مکمل طور پہ تم حلال ہو جاؤ گے، یعنی کہ احرام کی وجہ سے، حج یا عمرے کی نیت کر لینے سے جو جو پابندیاں عائد ہوئی تھیں وہ ساری ختم ہو جائیں گی، یعنی کہ خوشبو بھی حلال ہو جائے گی، بال کاٹنے بھی حلال ہو جائیں گے، ناخن کاٹنے بھی حلال ہو جائیں گے، اور شکار کرنا بھی حلال ہو جائے گا، اگر آپ کی بیگم ساتھ ہے تو تعلق قائم کرنا بھی حلال ہو جائے گا، مکمل طور پہ تم حلال ہو جاؤ گے۔ تو اس حدیث سے کیا پتہ چلا کہ آپ نے صحابہ کرام کو کون سی حج کرنے کا حکم دیا ہے؟ حج تمتع کا، اور یہی ہمارا باب تھا کہ حج کی 3 شکلیں ہیں، 3 صورتیں ہیں، حج تمتع، حج قران، حج افراد، اور آپ نے صحابہ کرام کو یہاں پہ حکم دیا کہ وہ کیا کریں؟ عمرہ کریں، یعنی کہ حج تمتع کریں۔ تو یہ آپ کا حکم ان صحابہ کرام کے لیے تھا جو قربانی کا جانور ساتھ لے کر نہیں آئے تھے، جو قربانی کے جانور ساتھ لے کر آئے تھے انہیں حج تمتع کرنے کی اجازت نہیں تھی۔ اس کے بعد باب نمبر 15، باب فی القارن، یہ باب کس کے بارے میں ہے؟ حج قران کرنے والے کے بارے میں۔ کس کے بارے میں یہ باب ہے؟ حج قران کرنے والے کے بارے میں۔ حدیث نمبر 781 781 قاف، اس حدیث کے بیان کرنے پہ اتفاق ہے کس کا؟ امام بخاری کا اور امام مسلم کا۔ ان نافع، روایت ہے نافع سے جو جناب عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما کے آزاد کردہ غلام ہیں۔ یہ نافع کیا کہتے ہیں؟ وہ کہتے ہیں کہ بے شک عبداللہ بن عمر نے، ان ابن عمر اراد الحج، بے شک عبداللہ بن عمر نے ارادہ کیا کس کا؟ حج کا۔ عام نزل الحجاج بابن الزبیری، اس سال جس سال حجاج عبداللہ بن زبیر پہ اترا۔ کیا مطلب ہے اس کا؟ یعنی کہ اس سال جس سال حجاج بن یوسف نے عبداللہ بن زبیر رضی اللہ عنہما کا محاصرہ کیا۔ آپ لوگ جانتے ہوں گے کہ جناب امیر معاویہ ہمارے خلیفہ راشد ہیں، کون سے نمبر کیا ان کا؟ 6، چوتھے جناب علی ہیں، 5ویں جناب حسن بن علی ہیں، اور 6 امیر معاویہ ہیں، اور 7ویں کون تھے؟ یزید بن معاویہ، اور 8ویں معاویہ بن یزید، یعنی کہ ایک تو یزید کے والد ہیں معاویہ جو صحابی ہیں، اور ایک یزید کا بیٹا ہے جس کا نام کیا ہے؟ معاویہ۔ یزید بن معاویہ کے بعد ان کا بیٹا معاویہ بن یزید حکمران بنا، لیکن اس نے چند مہینے ہی حکمرانی کی اور اس کے بعد وہ اقتدار سے الگ ہو گیا۔ اقتدار سے کیا ہو گیا؟ الگ ہو گیا، اسے اس میں کوئی دلچسپی نہیں تھی۔ تو اس کے بعد اقتدار کن لوگوں نے سنبھالا؟ اس کے بعد امت کیا ہو گئی؟ تقسیم ہو گئی۔ عبداللہ بن زبیر رضی اللہ عنہما یہ مکہ میں تھے، یہاں پہ لوگوں نے ان کی بیعت کر لی اور انہوں نے اپنی حکومت قائم کر لی، مکہ پہ بھی، مدینہ پہ بھی، عراق پہ بھی، یعنی کہ شام کے علاوہ تقریباً باقی سب شہروں پہ انہوں نے اپنی حکومت قائم کر لی۔ دوسری جانب شام وغیرہ میں مروان بن حکم نے اپنی حکومت قائم کر لی، اور مروان بن حکم بھی صحابی ہیں۔ عبداللہ بن زبیر یقیناً ان سے مقام و مرتبہ کے لحاظ سے بہت آگے ہیں، لیکن بہرحال مروان بھی صحابی ہیں۔ تو ادھر مروان نے حکومت قائم کر لی، ادھر عبداللہ بن زبیر نے۔ مروان کے فوت ہونے کے بعد ان کے بیٹے نے حکومت قائم کر لی، عبد الملک بن مروان نے۔ عبد الملک بن مروان کے زمانے میں پھر عبداللہ بن زبیر رضی اللہ عنہ کا محاصرہ کیا گیا۔ حجاج بن یوسف یہ گورنر تھا کس کی طرف سے؟ عبد الملک بن مروان کی طرف سے۔ تو اس نے مکہ کا محاصرہ کر لیا۔ تو ان ایام میں حج کرنا ناممکن نظر آ رہا تھا، اور لگ رہا تھا کہ یہ لوگ کسی حاجی کو مکہ میں داخل نہیں ہونے دیں گے۔
اور مسائل کھڑے ہوں گے. تو لوگ حج کرنے سے ڈرے ہوئے تھے, حج کرنے سے احتراز کر رہے تھے, گریز کر رہے تھے. یہ اس کا تذکرہ ہو رہا ہے. تو عبداللہ بن عمر نے اراد الحج, حج کا ارادہ کیا اس سال جس سال حجاج عبداللہ بن زبیر کے ہاں اس نے پڑاؤ ڈالا, یعنی کہ ان کا محاصرہ کیا. فقیل لہ, تو ان سے کہا گیا, کن سے؟ عبداللہ بن عمر سے, ان الناس کائن بینہم قتال. اور دیگر روایات میں آتا ہے کہ یہ کہنے والے کون تھے؟ عبداللہ بن عمر کے اپنے بیٹے تھے. تو انہوں نے کہا کہ ان الناس کائن بینہم قتال, کہ لوگوں کے مابین لڑائی ہونے والی ہے. لوگوں کے مابین کیا ہونے والی ہے؟ لڑائی ہونے والی ہے. وَإِنَّا نَخَافُ أَن يَصُدُّوكَ, ہمیں یہ ڈر ہے کہ یہ لوگ آپ کو روک دیں گے. کس چیز سے؟ بیت اللہ میں جانے سے, حج کو مکمل کرنے سے, طواف کرنے سے آپ کو روک دیں گے. یعنی کہ عبداللہ بن عمر کے بیٹے چاہتے ہیں کہ ابا جان اس سال حج کے لیے نہ جائیں, حالات خراب ہیں اور صورتحال حج کے لیے مناسب نہیں ہے. فقال, تو عبداللہ بن عمر کیا فرماتے ہیں؟ لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ. عبداللہ بن عمر نے قرآن کریم کی یہ آیت پڑھی ہے. ترجمہ کیا ہے؟ یقیناً تمہارے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صورت میں بہترین نمونہ ہے. یعنی کہ اللہ کے رسول علیہ السلام تمہارے بہترین آئیڈیل ہیں, تمہارے بہترین رہبر و رہنما ہیں, تمہارے پیشوا ہیں. جیسے وہ کریں ویسے تم کیا کرو. یہ تقاضا ہے, مفہوم ہے اس آیت کا. تو عبداللہ بن عمر نے اپنے بیٹوں کے سامنے یہ آیت پڑھ ڈالی. مطلب کیا تھا کہ میں اس موقع پہ وہی کچھ کروں گا جو اللہ کے رسول نے کیا تھا. اللہ کے رسول کے زمانے میں بھی ایسا واقعہ پیش آ چکا ہے. کب؟ جب سن 6 ہجری میں آپ عمرے کے لیے گئے تھے تو مکہ والوں نے آپ کو اور آپ کے صحابہ کرام کو مکہ میں داخل نہیں ہونے دیا تھا. آپ کے ساتھ آپ کے کتنے صحابہ کرام تھے؟ 1400. تو عبداللہ بن عمر کہنا چاہتے ہیں مجھے اگر روک دیا گیا تو کوئی مسئلہ نہیں, اللہ کے رسول کو بھی روک دیا گیا تھا اور میں وہی کچھ کروں گا جو اللہ کے رسول نے کیا تھا صلی اللہ علیہ وسلم. اذن اصنع کما صنع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, تب میں ویسا ہی کروں گا جیسے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا تھا. انی اشہدکم انی قد اوجبت عمرہ, بے شک میں تم کو گواہ بنا کر کہتا ہوں, میں تم کو گواہ بناتا ہوں اس بات پہ کہ بے شک میں نے عمرہ واجب کر لیا ہے. میں عمرہ کر کے رہوں گا, میں عمرے کی نیت سے جا رہا ہوں. ثم خرجا, پھر وہ نکل کھڑے ہوئے. کون؟ عبداللہ بن عمر. حتی اذا کان بظاہر البیداء, یہاں تک کہ جب وہ بیدا نامی جگہ کے سامنے تھے, بیدا نامی جگہ کے اوپر تھے. یعنی کہ مکاز الحلیفہ کے ساتھ ہی ایک علاقہ شروع ہو جاتا ہے جس کو البیدا کہتے ہیں. تو جب عبداللہ بن عمر بیدا نامی جگہ کے اوپر تھے, اس سے آگے تھے, قال, فرمانے لگے, ما شأن الحج والعمرۃ الا واحد, حج اور عمرے کا معاملہ ایک ہی ہے. حج اور عمرے کا معاملہ ایک ہی ہے. کیا مطلب؟ میں اب عمرے کی نیت کر کے جا رہا ہوں اور میں نے حج کی نیت نہیں کی, تو اگر انہوں نے مجھے عمرے سے روک دیا تو میں کیا کروں گا؟ جو کچھ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کیا تھا. تو حج کا معاملہ بھی تو یہی ہے, تو کیوں نہ ساتھ ہی میں حج کی بھی نیت کر لوں. اگر عمرے سے روک دیا گیا تو حج سے بھی روک دیا جائے گا, اور اگر عمرے کی اجازت مل گئی تو حج کی بھی اجازت مل جائے گی. اور حج کا معاملہ اس لحاظ سے عمرے سے آسان ہے. کیسے؟ اگر عمرے میں روک دیا جائے تو آپ کو انتظار کرنا پڑے گا اس وقت تک جب تک کہ آپ کی امید ختم نہیں ہو جاتی. شاید راستہ مل جائے, شاید اجازت دے دیں, جبکہ حج کے دن محدود ہیں. اگر وہ آپ کو کہتے ہیں کہ ہم آپ کو
10 ذی الحجہ کو اجازت دے دیں گے داخل ہونے کی تو اس سے پہلے ہی آپ کا معاملہ ختم ہو جائے گا، کیونکہ حج شروع ہوتا ہے 8 تاریخ کو. جو لیٹ ہو جائے چلیں وہ 9 تاریخ کو احرام باندھ لیں، لیکن 10 تاریخ کو کوئی حج نہیں ہے. تو عبداللہ بن عمر کہتے ہیں ما شأن الحج والعمرۃ الا واحد، حج اور عمرے کا معاملہ نہیں ہے مگر ایک جیسا. اشہدکم، میں تم کو گواہ بنا کر کہتا ہوں، انی قد اوجبت حجا مع عمرتی، کہ میں نے اپنے عمرے کے ساتھ حج کو بھی واجب کر لیا ہے، میں نے حج کی بھی نیت کر لی ہے. پہلے نیت کس کی تھی؟ عمرے کی. آپ کس کی نیت کر لی ہے؟ حج کی. وَأَهْدَى هَدْيًا اشْتَرَاهُ بِقُدَيْد، اور جناب عبداللہ بن عمر نے ایک قربانی کا جانور بھی لے لیا جس کو خریدا تھا. کہاں خریدا تھا؟ قدید میں. قدید نامی جگہ مکہ اور مدینہ کے درمیان میں آتی ہے، وہاں سے جانور خریدا اور اس کو بھی مکہ بیچ دیا. وَأَهْدَى هَدْيًا اشْتَرَاهُ بِقُدَيْد وَلَمْ يَزِدْ عَلَى ذَلِكَ، اور اس سے بڑھ کر کچھ نہیں کیا، اور اس سے بڑھ کر کچھ نہیں کیا. یہاں پہ بخاری شریف کی روایت میں آتا ہے کہ حتیٰ قادیمہ، یہاں تک کہ عبداللہ بن عمر مکہ آئے، فطاف بالبیت والصفا و بالصفا، تو انہوں نے طواف کیا بیت اللہ کا اور صفا مروہ کا. یہ کام انہوں نے کیے. تو اس کے بعد آتا ہے ولم یزد علی ذالک، اور اس سے بڑھ کر کچھ نہیں کیا. فلم ینحر، چنانچہ انہوں نے قربانی نہیں کی. ولم یحل من شیء حرم منہ، اور کسی بھی ایسی چیز سے حلال نہیں ہوئے جو ان پہ حرام ہو چکی تھی. ولم یحلق، انہوں نے سر کے بال نہیں مونڈے. ولم یقصر، سر کے بال نہیں کٹوائے. حتیٰ کان یوم النحر، حتیٰ کہ قربانی کا دن آ گیا. یہ ہے مطلب کہنے کا، یعنی کہ قربانی کے دن تک انہوں نے وہ حلال نہیں ہوئے. یعنی کہ ایسا نہیں ہوا کہ انہوں نے طواف کیا ہو، صفا مروہ کی سعی کی ہو، بال کٹوا کے حلال ہو گئے ہوں. اس کو کیا کہتے ہیں؟ حج تمتع. اور یہ باب کس کے بارے میں؟ حج قران کے بارے میں. حج قران میں کیا ہوتا ہے؟ حج عمرہ ایک، حج عمرہ ایک، یعنی کہ درمیان میں فرق نہیں رہے گا. حج تمتع میں تو عمرہ الگ ہوتا ہے، حج الگ ہوتا ہے ایک ہی سفر میں ہے. لیکن آپ میقات سے نیت کس کی کرتے ہیں؟ عمرے کی. مکہ پہنچ کے طواف کرتے ہیں، صفا مروہ کی سعی کرتے ہیں، بال کٹواتے ہیں، حلال ہو جاتے ہیں. یہ ہو گیا عمرہ. اس کے بعد 8 تاریخ کو دوبارہ احرام باندھیں گے. کس کا؟ حج کا. یہ حج تمتع. حج قران میں آپ میقات سے ایک ساتھ نیت کریں گے حج عمرے کی، یا وہاں سے آپ نے نیت کر لی ہے کس کی؟ آپ نے وہاں سے نیت کر لی عمرے کی، آگے چل کے آپ نے حج کی کر لی. یا وہاں سے آپ نے نیت کر لی حج کی، تھوڑی دیر بعد آپ نے عمرے کی کر لی. دونوں چیزیں جمع ہو گئیں. تو حج عمرہ ایک ساتھ کرنا اس انداز سے کہ ان دونوں میں فرق باقی نہ رہے، یہ کیا؟ حج قران. اور اس میں آپ مکہ پہنچ کر طواف کر کے صفا مروہ کی سعی کر کے حلال نہیں ہوتے. تو یہی بتایا جا رہا ہے کہ چونکہ انہوں نے حج عمرے کی نیت ایک ساتھ کی تھی، اس لیے کہا جا رہا ہے کہ ولم یزید علی ذالک، انہوں نے اس سے بڑھ کر کچھ نہیں کیا. کس سے بڑھ کر؟ کہ ایک تو انہوں نے عمرے کے ساتھ ساتھ حج کی نیت کر لی، دوسرے نمبر پہ قربانی کا جانور خریدا اور مکہ بھیج دیا. ولم یزید علی ذالک، اس سے بڑھ کر کچھ نہیں کیا. اہدا ہدین کا ایک معنی ہوتا ہے جانور مکہ بھیج دینا، اور دوسرا یہ کہ جانور کو لے جانا، یعنی کہ چاہے اپنے ساتھ لے جا رہے ہوں. ولم یزید علی ذالک، اس سے بڑھ کر کچھ نہیں کیا انہوں نے. البتہ مکہ پہنچ کے جیسا کہ دوسری روایت میں آتا ہے انہوں نے کیا کیا؟ بیت اللہ کا طواف کیا، صفا مروہ کی سعی کی. فلم ینحر، تو انہوں نے کوئی جانور قربان نہیں کیا، یعنی کہ 10 تاریخ سے پہلے کوئی جانور قربان نہیں کیا. ولم یحل من شیء حرم منہ، اور کسی بھی ایسی چیز سے حلال نہیں ہوئے جو ان کے اوپر حرام ہو چکی تھی. یعنی کہ ایسا نہیں ہے کہ اس دوران انہوں نے خوشبو لگائی ہو، یا بال کاٹے ہوں، یا ناخن کاٹے ہوں، ایسا کچھ نہیں کیا. ولم یحلق، اور انہوں نے سر کے بال نہیں مونڈے. ولم یقصر، اور نہ ہی بال انہوں نے ہلکے کروائے. حتیٰ کان یوم النحر، حتیٰ کہ قربانی کا دن آ گیا. فنہارا، تو قربانی کے دن انہوں نے کیا کیا؟ قربانی کی، یعنی کہ اپنے اونٹ کو نہر کیا، اسے ذبح کیا.
وحلقہ اور سر کے بال منڈوائے، ورآ ان قد قضا طواف الحج والعمرہ بطوافہ الاول، اور انہوں نے یہ خیال کیا کہ انہوں نے حج عمرے کا طواف کر لیا ہے بطواف الاول، اپنے پہلے چکر کے ساتھ۔ اس کا کیا مطلب ہے؟ یہاں پہ آپ کی توجہ چاہتا ہوں، یہ جو کہا جا رہا ہے کہ عبداللہ بن عمر نے یہ خیال کیا، اور ان کے بارے میں یہ باتیں کون بتا رہے ہیں؟ ان کے آزاد کردہ غلام نافع۔ وہ کہتے ہیں کہ انہوں نے یہ خیال کیا کہ حج عمرہ دونوں کا طواف انہوں نے کر لیا ہے بطواف الاول، پہلا طواف کر کے۔ جب انہوں نے پہلا طواف کیا تھا اس کے ساتھ عمرے کا طواف بھی ہو گیا، حج کا بھی ہو گیا۔ یہاں پہ طواف سے کون سا طواف مراد ہے؟ دیکھیں، جب وہ مکہ پہنچے تو انہوں نے کیا کیا تھا؟ بیت اللہ کا طواف کیا تھا، صفا مروہ کی سعی کی تھی، اور اب کہا جا رہا ہے کہ انہوں نے 10 تاریخ کو قربانی کی اور سر کے بال منڈوائے، اور انہوں نے خیال کیا کہ حج عمرہ دونوں کا طواف انہوں نے کر لیا ہے پہلا طواف کر کے۔ تو اس سے مراد کعبہ کا طواف ہے یا صفا مروہ کا طواف ہے، جس کو ہم سعی کہتے ہیں؟ تو اس سے مراد بیت اللہ کا طواف نہیں ہے، کیونکہ عبداللہ بن عمر جب مکہ پہنچے تھے تب انہوں نے جو طواف کیا تھا وہ طواف قدوم ہے۔ وہ کیا طواف قدوم ہے، جس کی مثال میں نے پہلے بھی دی تھی کہ جب آپ مسجد میں جائیں اور کسی نماز کا وقت نہ ہو تو پھر آپ تحیۃ المسجد کی نیت سے 2 رکعتیں ادا کریں گے۔ تو عبداللہ بن عمر نے مکہ پہنچ کے طواف کیا تھا وہ طواف قدوم تھا۔ اس طواف سے نہ عمرے کا طواف ادا ہو سکتا ہے نہ حج کا۔ البتہ اس طواف قدوم کے ساتھ جو انہوں نے صفا مروہ کی سعی کی تھی، اس کے بارے میں کہا جا رہا ہے کہ عبداللہ بن عمر نے دوبارہ صفا مروہ کی سعی نہیں کی۔ جو پہلی صفا مروہ کی سعی کی تھی اس کے ساتھ ہی حج کا حق بھی ادا ہو گیا، عمرے کا حق بھی ادا ہو گیا، کیونکہ حج قران میں حج عمرہ ایک ہو جاتے ہیں۔ حج تمتع میں کیا ہوتا ہے؟ عمرہ الگ، حج الگ۔ چنانچہ عمرے میں بھی آپ طواف کریں گے اور صفا مروہ کی سعی کریں گے، اور حج میں بھی آپ طواف کریں گے، صفا مروہ کی سعی کریں گے، لیکن حج قران میں صفا مروہ کی سعی ایک ہوگی۔ اور طواف بھی سچ پوچھیں تو ایک ہی ہے۔ کون سا؟ 10 تاریخ والا۔ یہ ہے اصلی طواف جو حج عمرے کا ہے حج قران میں۔ جو پہلا طواف ہے وہ تو طواف قدوم ہے، وہ تو سنت ہے، وہ افضل ہے، وہ واجب نہیں ہے، وہ ضروری نہیں ہے۔ اور ایسے الوداعی طواف جو ہے وہ تو مکہ سے نکلنے کی وجہ سے ہے۔ تو حج قران میں جو مین طواف ہے، اہم طواف ہے بیت اللہ کا، وہ 10 تاریخ والا ہے، اور وہ حج قران میں وہ حج کے لیے بھی ہے، عمرے کے لیے بھی ہے۔ تو وہ عبداللہ بن عمر نے 10 تاریخ کو کیا ہے، اور یہ جو کہا جا رہا ہے ان کے غلام کہہ رہے ہیں، نافع آزاد کردہ غلام، کہ انہوں نے یہ خیال کیا کہ انہوں نے عبداللہ بن عمر نے کہ انہوں نے حج عمرے کا طواف ادا کر لیا ہے بطواف الاول، اپنے پہلے طواف کے ساتھ۔ اس سے مراد کیا ہے؟ اس سے صفا مروہ کی صحیح مراد ہے۔ وقال ابن عمر، اور عبداللہ بن عمر فرمانے لگے، کذالک فعل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اسی طرح کیا تھا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے، یعنی کہ جیسے میں نے کیا ہے۔ تو عبداللہ بن عمر نے اس بار اس حدیث کے مطابق کون سا حج کیا؟ حج قران۔ اور ان کی حدیث سے بھی پتہ چلا کہ اللہ کے رسول علیہ السلام نے کون سا حج کیا تھا؟ حج قران۔ اس کے بعد باب نمبر 16، باب المتعۃ فی الحج، حج میں فائدہ اٹھانا،
متع کا لفظی معنی کیا ہوتا ہے؟ فائدہ اٹھانا۔ ایک نکاح میں بھی متع ہوتا ہے اور ایک ہے حج میں متع۔ نکاح میں جو متع ہے وہ حرام ہے، یعنی کہ کسی مرد کا کسی عورت سے نکاح کرنا محدود مدت کے لیے، ایک دن کے لیے نکاح یا ایک مہینے کے لیے نکاح یا ایک سال کے لیے نکاح، اور جب وہ مدت جو مقرر ہے ختم ہو جائے گی تو طلاق دینے کی ضرورت نہیں ہے، نکاح خود ہی ختم ہو جائے گا۔ تو یہ جو نکاح والا متع ہے یہ کسی زمانے میں حلال تھا، پھر نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اس کو حرام قرار دیا، اور حرام قرار دینے کی احادیث امیر المؤمنین جناب علی بن ابو طالب بھی بیان کرتے ہیں، جو کہ ہمارے چوتھے خلیفہ راشد ہیں رضی اللہ تعالی عنہ۔ اور اب تذکرہ ہو رہا ہے حج والے متع کا۔ متع کا لفظی معنی کیا ہوتا ہے؟ فائدہ اٹھانا، اور اسی سے کہتے ہیں متاع، سامان، فائدہ اٹھانے والی چیزیں۔ تو حج میں متع کیا ہے؟ وہی حج تمتع۔ حج میں متع کیا؟ حج تمتع۔ تو حدیث نمبر ہمارے پاس ہے 782 782 قاف۔ اس حدیث کے بیان کرنے پہ اتفاق ہے کس کا؟ امام بخاری کا اور امام مسلم کا۔ عن سعید بن المسیب، روایت ہے جناب سعید بن مسیب رحمہ اللہ سے، تابعی ہیں اور مدینہ کے بہت بڑے عالم دین تھے، فقہائے مدینہ میں ان کا شمار ہوتا ہے۔ قال، وہ کہتے ہیں اختلف علی و عثمان رضی اللہ تعالی عنہما، جناب علی اور جناب عثمان میں اختلاف ہو گیا۔ جناب علی ہمارے چوتھے خلیفہ بنے اور حضرت عثمان ہمارے تیسرے خلیفہ تھے، تو دونوں خلفاء کا کسی زمانے میں اختلاف ہوا، وہما بعصفان، جب کہ دونوں مقام عصفان پہ تھے۔ مقام عصفان مکہ اور مدینہ کے درمیان ایک جگہ ہے، جیسے قدید جگہ ہے، جیسے عصفان جگہ ہے، تو یہ مدینہ مکہ کے درمیان یہ مقامات آتے ہیں۔ وہاں اختلاف ہوا۔ اختلاف کس کے بارے میں ہوا؟ فی المتعاتی، حج تمتع کے بارے میں۔ کس کے بارے میں؟ حج تمتع کے بارے میں۔ فقال علی، تو جناب علی نے کہا، کس سے؟ حضرت عثمان سے۔ جناب علی نے جناب عثمان سے کہا، ما تريد الا ان تنهى عن امر فعله النبي صلی اللہ علیہ وسلم، آپ نہیں ارادہ کر رہے مگر یہ کہ آپ اس چیز سے روکیں جو چیز نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کی ہے۔ حضرت علی کہہ رہے ہیں کہ آپ اس کام سے روک رہے ہیں جو کام نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کیا ہے۔ اس جملے کی مزید وضاحت سے پہلے یہ وضاحت کرنا چاہوں گا کہ جناب ابو بکر، جناب عمر، جناب عثمان، ان تینوں کا یہ خیال تھا کہ حج تمتع کی بجائے انفرادی حج کرنا چاہیے، صرف حج کرنا چاہیے، جس کو ہم کیا کہتے ہیں؟ حج افراد۔ کیوں ایسا وہ کیوں خیال کرتے تھے؟ اس کے کئی اسباب علماء کرام نے بتائے ہیں، اور سب سے واضح بات یہ لگتی ہے کہ وہ چاہتے تھے کہ بیت اللہ کی رونقیں برقرار رہیں، یہاں پہ طواف ہوتا رہے، صفا مروہ میں سعی ہوتی رہے، اور یہ تبھی ممکن ہے جب لوگ حج الگ کریں، عمرہ الگ کریں۔ حج کا سفر الگ ہو، عمرے کا بعد میں الگ سے ہو۔ اگر ایک ہی سفر میں عمرہ اور حج کریں گے تو بیت اللہ میں وہ رونقیں نہیں رہیں گی جو ہونی چاہیے۔ تو یہ ان کا ایک خیال تھا، یہ ان کی ایک اچھی سوچ تھی، لیکن نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی احادیث کا تقاضا یہ ہے کہ حج تمتع کرنا چاہیے، اور حج تمتع سب سے افضل حج ہے۔ تو یہاں پہ اختلاف ہو گیا ہے جناب عثمان میں اور جناب علی میں۔ جناب عثمان حج تمتع سے روکتے ہیں اور جناب علی حج تمتع کرنا چاہتے ہیں۔ یہاں پہ ایک دوسرے مسئلے کی بھی وضاحت کر دوں، گزشتہ درس میں بھی کی گئی تھی کہ حج کی کتنی قسمیں ہیں؟ 3۔ حج افراد، آپ صرف حج کریں، حج کے مہینوں میں آپ میقات سے صرف حج کی نیت کریں اور مکہ میں پہنچ کے آپ طواف قدوم کریں اور صفا مروہ کی سعی بھی کر لیں، اور پھر آپ حالت احرام میں ہی رہیں گے۔ 8 تاریخ کو آپ مینا چلے جائیں گے اور 9 تاریخ کو آپ عرفات چلے جائیں گے، اسی دن شام کو آپ مزدلفہ آ جائیں گے، اگلی صبح 10 تاریخ شروع ہو گئی، آپ کیا کریں گے؟ مزدلفہ سے مینا آئیں گے،
مینا میں آپ کنکریاں ماریں گے، جانور ذبح کریں گے، سر کے بال منڈوائیں گے یا کٹوائیں گے، اور اس دن طواف کریں گے، اور صفا مروہ کی سعی اگر آپ طواف قدوم کے ساتھ کر چکے تھے تو ٹھیک، اگر اس موقع پہ نہیں کی تھی تو آج 10 طریقے طواف کے ساتھ کریں گے۔ لیکن حج افراد والے پہ قربانی واجب نہیں ہے، قربانی واجب ضروری اور لازمی نہیں ہے۔ تو یہ کیا حج افراد، اور ایک ہوتا ہے حج قران۔ حج قران میں کیا ہے کہ آپ میقات سے حج یا عمرے کی نیت ایک ساتھ کریں گے۔ اگر آپ نے میقات سے صرف عمرے کی نیت کی ہے تو آگے چل کے آپ حج کی نیت کر لیں گے تو پھر بھی حج قران بن جائے گا، کیونکہ ابھی عمرے سے فارغ نہیں ہوئے تھے، آپ نے اوپر سے حج کی نیت کر لی ہے۔ یا آپ نے میقات سے نیت کی کس کی، حج کی، اور آگے چل کے آپ نے عمرے کی نیت کر لی، تو یہ کیا بن جائے گا، حج قران بن جائے گا۔ حج قران کرنے والا میقات سے قربانی ساتھ لے کر جائے، یا راستے سے لے لے، یا مکہ سے لے لے، کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ لیکن اگر کوئی آدمی میقات سے قربانی کے جانور ساتھ لے کر جاتا ہے تو وہ حج قران ہی کرے گا، حج تمتع نہیں کر سکے گا، کیونکہ جب تک یہ قربانی ذبح نہیں ہوگی یا قربانی ذبح ہونے کا دن نہیں آ جائے گا تب تک اس حاجی کو حلال ہونے کی اجازت نہیں ہے۔ تو جب آپ قربانی کے جانور میقات سے ساتھ لے کر جائیں پھر آپ کون سا حج کر سکیں گے، حج قران، حج تمتع نہیں کر سکیں گے۔ لیکن حج قران کرنے والا جو ہے اس کے پاس کئی آپشن ہیں۔ قربانی ساتھ لے جانے والے کے پاس ایک ہی آپشن ہے، حج قران کرے، حج تمتع نہیں کر سکتا۔ لیکن حج قران کن کن شکلوں میں ہو سکتا ہے، ایک یہ ہے کہ قربانی کے جانور آپ ساتھ لے کر جائیں، ایک یہ ہے کہ آپ راستے سے لے لیں، اور ایک یہ ہے کہ آپ مکہ سے لے لیں۔ حج قران حج افراد کا سب طریقہ ایک ہی ہے، فرق کس کا ہے، قربانی کا۔ حج قران میں قربانی واجب ہے، اگر قربانی کی استطاعت نہیں رکھتے یا استطاعت رکھتے ہیں، قربانی کا جانور نہیں مل رہا یا بہت مہنگا ہے، آپ کی پہنچ سے باہر ہے، تو پھر آپ 10 روزے رکھیں گے، 3 کہاں پہ، حج کے دوران، اور 7 واپس آ کر کہاں رکھیں گے، اپنے گھر میں۔ یہ کیا ہو گیا، حج قران۔ تو حج قران والا بھی فائدہ اٹھاتا ہے کہ نہیں اٹھاتا، اٹھاتا ہے۔ وہ بھی کیا فائدہ اٹھاتا ہے کہ حج افراد والا اب حج کر رہا ہے، عمرہ کرنا چاہے گا تو دوبارہ آنا پڑے گا اسے، لیکن حج قران والا ایک ہی سفر میں 2 کام کر رہا ہے، عمرہ بھی اور حج بھی۔ تو اس لحاظ سے حج قران کو بھی کبھی کبھی حج تمتع کہہ دیتے ہیں، کیونکہ تمتع کا معنی ہوتا ہے فائدہ اٹھانا، اور حج قران میں بھی فائدہ اٹھایا جاتا ہے، ایک ہی سفر میں 2 کام۔ اور حج تمتع جو ہے اس میں فائدہ اٹھانا 2 لحاظ سے ہے، اس لیے اس کو صحیح معنوں میں حج تمتع کہا جاتا ہے۔ حج تمتع میں کیا ہے، آپ میقات سے نیت کریں گے کس کی، عمرے کی، اور پھر بیت اللہ میں پہنچ کے آپ طواف کریں گے، صفا مروہ کی سعی کریں گے، اور پھر آپ کیا کریں گے، بال کٹوا کے حلال ہو جائیں گے۔ کیا ہو گیا، عمرہ ہو گیا۔ اب آپ حلال ہو گئے، پابندیاں ختم ہو گئی، آپ آزاد ہیں، آپ خوشبو لگا سکتے ہیں، ناخن کاٹ سکتے ہیں، آپ بال کاٹ سکتے ہیں، آپ اپنے سر کو ڈھانک سکتے ہیں، اور بیگم اگر ساتھ ہے تعلق قائم کر سکتے ہیں، اور پھر آپ 8 تاریخ کو کیا کریں گے، حج کا تلبیہ پڑھیں گے، حج کا احرام باندھیں گے، حج کی نیت کریں گے۔ تو حج تمتع کرنے والا، یعنی کہ عمرہ الگ کرنے والا، حج الگ کرنے والا، ایک سفر میں 2 طرح فائدہ اٹھاتا ہے۔ اس لیے زیادہ تر تمتع کا نام کس پہ استعمال ہوتا ہے، یعنی کہ عمرہ الگ ہو، حج الگ ہو، درمیان میں وقفہ ہو، اس کے اوپر حج تمتع کا لفظ استعمال ہوتا ہے۔ لیکن کبھی کبھی حج قران کے اوپر بھی حج تمتع کا لفظ استعمال ہو جاتا ہے، اور قرآن کریم میں بھی ایسا ہی آیا ہے، فمن تمتع بالعمرۃ للحج فما استیسر من الہدی۔ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ جو حج کے ساتھ ساتھ عمرہ بھی کرے تو اس پہ واجب ہے کہ وہ قربانی کرے۔ تو یہ الفاظ حج قران کے لیے بھی ہیں، حج تمتع کے لیے بھی ہیں، کیونکہ دونوں فائدہ اٹھا رہے ہیں، ایک سفر میں 2 کام کر رہے ہیں۔ بات واضح ہو گئی؟ اب اس حدیث کو سمجھیں کہ جناب علی اور جناب عثمان میں اختلاف ہو گیا، جب کہ دونوں کس مقام پہ تھے، مقام عثمان پہ۔ اختلاف کس بارے میں ہوا، فی المتعۃ، حج تمتع کے بارے میں، اور یہاں حج تمتع سے مراد حج قران اور حج تمتع دونوں ہیں۔
یہاں حج تمتع سے مراد یہ ہے کہ ایک سفر میں دونوں کام کر لینے، حج بھی اور عمرہ بھی، دونوں کام کر لینے۔ فقال علی، تو جناب علی نے کہا، ما تريد الا ان تنهى عن امر فعله النبي صلی اللہ علیہ وسلم، آپ نہیں چاہتے مگر یہ کہ آپ روکیں اس کام سے جو خود نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کیا ہے، اور آپ نے کیا کیا تھا؟ حج قران کیا تھا۔ فلما رأى ذلك علی، تو جب جناب علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ چیز دیکھی، کیا چیز دیکھی؟ کہ جناب عثمان اس سے روک رہے ہیں اور ایسے کام سے روک رہے ہیں جو اللہ کے رسول نے کیا ہے، تو جب جناب علی نے یہ دیکھا تو احل بہما جمیعا، تو انہوں نے ان دونوں کا تلبیہ ایک ساتھ کہا۔ کن دونوں کا؟ حج اور عمرے کا ایک ساتھ کہا، لبیک اللہم حجا و عمرہ، اے اللہ میں حج عمرے کے لیے حاضر ہوں۔ تو جناب علی کا حج کون سا بن گیا؟ حج قران، حج قران بن گیا۔ لیکن یہاں حج قران سے، حج قران کے اوپر لفظ کیا بولا جا رہا ہے؟ حج تمتع کا، کیونکہ حج قران کرنے والا بھی فائدہ اٹھاتا ہے۔ حج افراد والے پہ حج تمتع کا لفظ نہیں بولا جائے گا، حج قران کے اوپر بھی حج تمتع کا لفظ بولا جاتا ہے، لیکن زیادہ تر یہ لفظ بولا جاتا ہے اس آدمی پہ جو عمرہ الگ کرے، حج الگ کرے، لیکن حج کے مہینوں میں کرے۔ حدیث نمبر 783 783 قاف، اس حدیث کے بیان کرنے پہ اتفاق ہے کس کا؟ امام بخاری کا اور امام مسلم کا۔ عن عمران ابن حسین رضی اللہ عنہما قال، روایت ہے جناب عمران بن حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے، وہ کہتے ہیں، انزلت آیت المتعۃ فی کتاب اللہ، نازل کی گئی حج تمتع والی آیت اللہ کی کتاب میں، اور وہ کیا ہے؟ سورہ بقرہ کی آیت، فمن تمتع بالعمرۃ للحج فما استیسر من الہدی، دوسرے سپارے میں ہے، جہاں پہ آدھا سپارہ ہو رہا ہے اس سے کچھ دیر پہلے۔ تو عمران بن حسین کہتے ہیں کہ حج تمتع والی آیت نازل کی گئی فی کتاب اللہ، اللہ کی کتاب میں، ان کے قرآن میں۔ ففعلناها مع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اور ہم نے حج تمتع کیا اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ۔ ولم ينزل قرآن يحرمه، اور ایسا قرآن نازل نہیں ہوا جو اس کو حرام قرار دے۔ اللہ تعالیٰ نے حج تمتع کے بارے میں آیت نازل کی، اللہ کے رسول کے ساتھ ہم نے حج تمتع کیا، اور بعد میں کوئی ایسی آیت نازل نہیں ہوئی جس نے اس کو منسوخ کیا ہو اور حرام قرار دیا ہو۔ ولم ينزل قرآن يحرمه، اور ایسا قرآن نازل نہیں ہوا جو اس کو حرام قرار دے، کس کو؟ حج تمتع کو۔ ولم ينهى عنه حتى مات، اور آپ نے بھی حج تمتع سے نہیں روکا یہاں تک کہ آپ فوت ہو گئے۔ قال رجل برأيه ما شاء، ایک آدمی نے کہا ہے اپنی رائے سے، ما شاء، جو اس نے چاہا ہے۔ عمران بن حسین کہنا چاہتے ہیں حج تمتع قرآن سے بھی ثابت، حج تمتع احادیث سے بھی ثابت، نہ قرآن نے اس کو کینسل کیا، منسوخ کیا، نہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اس سے منع کیا۔ تو اب ایک آدمی اپنی رائے سے جو چاہ رہا ہے وہ کہہ رہا ہے، یعنی کہ وہ اپنی رائے سے روک رہا ہے، اس روکنے کے پیچھے نہ قرآن ہے نہ حدیث ہے۔ یہ آدمی جس کی طرف اشارہ کر رہے ہیں وہ کون ہے؟ جناب عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ کون ہے؟ جناب عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ تو میں جیسا کہ گزارش کر چکا ہوں، جناب عمر فاروق نے اس وجہ سے منع کیا تھا تاکہ بیت اللہ کی رونقیں برقرار رہیں، لیکن بہرحال ان کا یہ روکنا نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی احادیث کے مطابق نہیں تھا۔ تو اس لیے عمران بن حسین کیا کہہ رہے ہیں کہ قرآن میں بھی اس کی اجازت موجود ہے، احادیث میں بھی ثابت ہے، نہ قرآن نے اس سے منع کیا ہے نہ اللہ کے رسول کے حدیث نے اس سے روکا ہے، لیکن قال رجل برأیہ ما شاء، ایک آدمی نے اپنی رائے سے جو چاہا ہے وہ کہہ دیا ہے۔ تو عمران بن حسین کی باتوں سے کیا پتہ چلا کہ جب قرآن آ جائے، نبی علیہ السلام کی حدیث آ جائیں، پھر دائیں بائیں نہیں دیکھا جائے گا، حتیٰ کہ جناب عمر جیسے آدمی کی طرف بھی نہیں دیکھا جائے گا۔
چہ جائے کہ لوگ اپنے امام کی وجہ سے قرآن کو چھوڑ دیں یا حدیث کو چھوڑ دیں، امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کی وجہ سے، یا امام مالک کی وجہ سے، یا امام شافعی کی وجہ سے، یا امام احمد کی وجہ سے، تو یہ درست نہیں ہے۔ ان ائمہ کرام کی تعلیمات بھی یہی ہیں کہ ہمارا فتویٰ چھوڑ دو لیکن قرآن و حدیث کو نہ چھوڑنا۔ اس کے بعد حدیث نمبر 784 784 میم، اس حدیث کو اپنی کتاب میں جگہ دینے والے امام کون ہے؟ امام مسلم۔ عن اسماء بنت ابی بکر رضی اللہ عنہا، روایت ہے جناب اسماء بنت ابو بکر رضی اللہ عنہما سے، اللہ ان سے بھی راضی ہو اور ان کے والد جناب ابو بکر سے بھی اللہ راضی ہو۔ قالت، وہ فرماتی ہیں، خرجنا محرمینا، ہم نکلے احرام باندھے ہوئے، ہم نکلے حج کی نیت کیے ہوئے۔ خرجنا محرمین، ہم احرام کی حالت میں نکلے۔ فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، تو فرمایا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے، من کان معہ ہدی فلیقم علی احرامی، جس کے پاس قربانی کا جانور ہے وہ اپنے احرام پہ قائم رہے۔ ومن لم یکن معہ ہدی فلیحلل، اور جس کے پاس قربانی کا جانور نہیں ہے وہ حلال ہو جائے۔ کیا مطلب ہے اس کا؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ جو لوگ ہمارے ساتھ آئے ہیں، مکہ پہنچ گئے ہیں، ان میں سے جو جانور قربانی کا اپنے ساتھ لے کر آیا ہے یا راستے سے اس نے لیا ہے، وہ تو اب حالت احرام میں ہی رہے گا، کیونکہ اس کا حج کنان بنے گا، اس کا حج تمتع نہیں بن سکتا۔ اور جس کے پاس قربانی کا جانور نہیں ہے وہ طواف کر کے صفا مروہ کی سعی کر کے سر کے بال کٹوا کے حلال ہو جائے، اس کا عمرہ ہو گیا ہے، اور اب 8 تاریخ کو وہ نیت کرے گا تو اس کا حج ہو جائے گا۔ تو جناب اسماء فرماتی ہیں، نبی علیہ السلام کے یہ الفاظ نقل کر دینے کے بعد، فلم یکن معی ہدی فحللت، میرے پاس قربانی کا جانور نہیں تھا تو میں حلال ہو گئی۔ وکان مع الزبیر ہدی، اور زبیر کے پاس قربانی کا جانور تھا وہ حلال نہیں ہوئے۔ زبیر کا کیا تعلق ہے جناب اسماء سے؟ ان کے شوہر ہیں۔ زبیر بن عوام جناب اسماء کے خاوند ہیں۔ عبداللہ بن زبیر جن کا ہم تذکرہ کر رہے تھے ان کے والد ہیں، اور زبیر بن عوام عشرہ مبشرہ میں سے ہیں، ان 10 صحابہ کرام میں سے ایک ہیں جن کو دنیا میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک ہی مجلس میں جنت کی خوشخبری دی۔ تو اسماء کہہ رہی ہیں کہ میرے پاس قربانی کا جانور نہیں تھا تو میں قربانی یعنی کہ عمرہ کر کے حلال ہو گئی، اور میرے خاوند کے پاس قربانی کا جانور تھا تو وہ حلال نہیں ہوئے کیونکہ ان کا حج کنان بن رہا تھا۔ جناب اسماء کا کیا بن گیا؟ حج تمتع۔ اب اگر ان کے پاس استطاعت تھی قربانی کا جانور خریدنے کی تو انہوں نے بعد میں قربانی کا جانور خریدا ہوگا اور اس کو ذبح کیا ہوگا، اگر نہیں تھی تو 3 روزے رکھے ہوں گے، 3 حج میں اور 7 واپس جا کر۔ تو جناب اسماء کا حج تمتع بنا، اور زبیر بن عوام کا اس روایت کے مطابق کیا بن رہا ہے؟ حج قران بن رہا ہے۔ اس کے بعد باب نمبر 17، باب کیا ہے؟ باب وجوب الدم علی المتمتع، کہ حج تمتع کرنے والے پہ خون واجب ہے۔ خون کا کیا مطلب؟ خون بہانا، مراد کیا؟ قربانی واجب ہے۔ المتمتع حج تمتع کرنے والا، حج تمتع کرنے والے پہ خون واجب ہے۔ کیا مطلب؟ کیا واجب ہے؟ قربانی۔ حدیث نمبر 785 785 قاف، اس حدیث کے بیان کرنے پہ اتفاق ہے کس کا؟ امام بخاری کا اور امام مسلم کا۔ عن ابن عمر رضی اللہ عنہما قال، روایت ہے جناب عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما سے، وہ کہتے ہیں، تمتع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فی حجۃ الوداع بالعمرۃ للحج، کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حجۃ الوداع میں حج کے ساتھ ساتھ
عمرہ کر کے فائدہ اٹھایا، حج کے ساتھ ساتھ عمرہ کر کے فائدہ اٹھایا، لفظ کیا بولا گیا؟ تمتع، جبکہ آپ نے حج کون سا کیا تھا؟ حج قران۔ تو اس لیے میں بار بار کہہ رہا ہوں حج تمتع کا لفظی معنی ہوتا ہے فائدہ اٹھانا، اور چونکہ حج قران کرنے والا بھی فائدہ اٹھاتا ہے اس لیے اس کے اوپر بھی کبھی کبھی حج تمتع کا لفظ بول دیا جاتا ہے۔ اور یہ عبداللہ بن عمر تمتع کا لفظ بول رہے ہیں، جو پہلے حدیث نمبر 781 میں بیان کر چکے ہیں کہ آپ نے حج عمرہ ایک ساتھ کیا تھا۔ تو عبداللہ بن عمر کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فائدہ اٹھایا حجۃ الوداع کے موقع پہ حج کے ساتھ ساتھ عمرہ کر کے، وَأَهْدَا، اور انہوں نے کیا کیا؟ انہوں نے قربانی لی، قربانی بھیجی، قربانی لی، فساق مع الہدیہ، تو قربانی کے جانور کو اپنے ساتھ لے کر گئے، من ذی الحلیفہ تھی، کہاں سے؟ مقام ذی الحلیفہ سے، جو مدینہ والوں کا میقات ہے، وہاں سے ساتھ لے کر گئے۔ وبدأ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فأحل بالعمرۃ، تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے آغاز کیا تو آپ نے عمرے کا تلبیہ کہا، ثم احل بالحج، پھر آپ نے حج کا تلبیہ کہا۔ اب عمرہ اور حج ایک ساتھ ہو گیا، کیا ہو گیا؟ حج قران ہو گیا۔ فتمتع الناس مع النبی صلی اللہ علیہ وسلم بالعمرۃ للحج، تو لوگوں نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ حج کے ساتھ ساتھ عمرہ کر کے فائدہ اٹھایا۔ فکان من الناس من اہدی فساق الہدیہ، تو لوگوں میں سے کچھ وہ تھے من اہدی، جس نے قربانی کا جانور لیا، فساق الہدیہ، تو قربانی کے جانور کو ہنکایا، ان کے اپنے ساتھ ساتھ رکھا۔ ومنہم من لم یہدی، اور ان میں سے کچھ وہ ہیں جنہوں نے قربانی نہیں دی، قربانی کا جانور ساتھ نہیں لیا۔ فلما قدم النبی صلی اللہ علیہ وسلم مکہ، جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم مکہ آئے، قال للناس، تو آپ نے لوگوں سے کہا، من کان منکم اہدا فإنہ لا یحل لشیء حرم منہ حتی یقضی حجہ، تم میں سے جو قربانی کا جانور لے کر آیا ہے تو وہ کسی بھی چیز کے لیے حلال نہیں ہوگا جو اس کے اوپر حرام ہوئی تھی، یہاں تک کہ اپنا حج پورا کر لے۔ 10 تاریخ کو جب کنکریاں مار لے گا تو تب جا کر حلال ہوگا، اس سے پہلے حلال نہیں ہوگا۔ وَمَن لَّمْ يَكُن مِّنكُمْ أَحَدٌ، اور جو تم میں سے قربانی کے جانور ساتھ لے کر نہیں آیا، فَلْيَطُفْ بِالْبَيْتِ وَبِالصَّفَا وَالْمَرْوَةِ، وہ طواف کرے بیت اللہ کا اور صفا مروہ کا، صفا مروہ کی یعنی کہ سعی۔ وَلْيُقَصِّرْ، اور چاہیے کہ بال ہلکے کروائے، وَلْيَحْلِلْ، اور چاہیے کہ حلال ہو جائے۔ اب کیا ہو گیا؟ اس کا عمرہ ہو گیا۔ یہ کہ جو قربانی کا جانور ساتھ لے کر آئے تھے ان کے بارے میں کہہ دیا آپ نے کہ تم نے حلال نہیں ہونا، اور دوسروں کے بارے میں آپ نے کہا کہ تم عمرہ کر کے کیا کرو؟ حلال ہو جاؤ۔ ثم لیحل بالحج، پھر وہ تلبیہ کہے کس کا؟ حج کا۔ وہ کب کہے گا؟ 8 تاریخ کو۔ فمن لم یجد ہدیا فلیصم 3 ایام فی الحج و7 اذا رجع الی اہلہ، اور جو قربانی نہ پائے، یعنی کہ اسے مارکیٹ میں نہ ملے، کوئی بیچنے والا نہ ہو، یا بیچنے والے موجود ہیں لیکن قیمت اس کے پاس نہیں ہے، یا قیمت ہے لیکن اس کی پہنچ سے باہر ہے، تو اس شکل میں فرمایا فمن لم یجد ہدیا، جو قربانی نہ پائے، یعنی قربانی کے ساتھ نہ رکھے، فلیصم 3 ایام فی الحج، وہ 3 دن کے روزے رکھے، کب؟ حج میں۔ و7، اور 7 روزے کب رکھے؟ اذا رجع الی اہلہ، جب اپنے گھر والوں کے پاس واپس آئے۔ فطاف حین قدم مکہ، جب آپ مکہ آئے تو آپ نے طواف کیا۔ یہ کون سا طواف تھا؟ طواف قدوم۔ کون سا طواف تھا؟ قدوم کا معنی کیا ہوتا ہے؟ آنا، یعنی کہ مکہ میں پہنچنے کا طواف۔ فطاف حین قدم مکہ، تو آپ نے طواف کیا جس وقت آپ مکہ آئے۔ وَاسْتَلَمَ الرُّكْنَ أَوَّلَ شَيْءٍ، اور آپ نے، رکن سے مراد ہے حجر اسود، اور آپ نے حجر اسود کا استلام کیا، یعنی کہ اس کو ہاتھ لگایا۔ اول شیء، یہ سب سے پہلی چیز آپ نے کی طواف کرتے ہوئے، سب سے پہلا کام آپ نے کیا کیا تھا؟ حجر اسود کا استلام کیا، اسے ہاتھ لگایا۔ وَاسْتَلَمَ الرُّكْنَ، اور آپ نے حجر اسود کو ہاتھ لگایا۔ اول شیء، یہ سب سے پہلی چیز تھی۔
ثم خبا ثلاثة طواف ومشى أربعا، پھر خبا آپ تیز تیز چلے، یعنی کہ رمل کیا، خبا آپ نے رمل کیا، ثلاثة اطواف کتنے چکروں میں؟ 3 چکروں میں، بیت اللہ کے ساتھ چکر لگاتے ہوئے طواف قدوم میں آپ نے پہلے 3 چکروں میں رمل کیا، ومشى أربعا، اور 4 چکر آپ آرام آرام سے چلے، فراکع حین قضا طوافه بالبیت عند المقام رکعتین، فراکع آپ نے 2 رکعتیں ادا کیں جس وقت آپ نے بیت اللہ کا طواف مکمل کر لیا، 2 رکعتیں کہاں ادا کی؟ عند المقامی، مقام کے پاس، کیا مراد ہے؟ مقام ابراہیم، واتخذوا من مقام ابراہیم مصلی، اس پہ عمل کیا آپ نے۔ ثم سلم، پھر آپ نے سلام پھیرا ان 2 رکعتوں سے، فانصرف، تو آپ مڑے، نماز سے مڑے، فأتى الصفا، تو آپ صفا پہاڑ پہ آئے، فطاف بالصفا والمروہ 7 اطواف، تو آپ نے صفا مروہ کے بھی 7 چکر لگائے، اور یہ یاد رہے کہ صفا سے مروہ جانا 1 چکر ہے اور مروہ سے صفا واپس آنا دوسرا چکر ہے، یعنی کہ ایسا نہیں ہے کہ صفا سے مروہ اور مروہ سے صفا آئیں گے تو 1 چکر ہوگا، نہیں، صفا سے مروہ 1 چکر اور مروہ سے صفا، تو آغاز ہوگا پہلے چکر کا صفا سے اور اختتام ہوگا مروہ پہ، تو آپ نے صفا مروہ کے 7 چکر لگائے۔ ثم لم يحلل من شيء حرم منه حتى قضى حجہ، پھر آپ کسی ایسی چیز سے حلال نہیں ہوئے جو آپ پہ حرام ہو چکی تھی یہاں تک کہ آپ نے اپنا حج مکمل کر لیا، وَنَحَرَ هَدْيَهُ يَوْمَ النَّحْرِ، اور آپ نے قربانی کے دن اپنے قربانی کے جانوروں کو نہر کیا، انہیں ذبح کیا، وَأَفَاضَ، اور آپ واپس آئے، کہاں واپس آئے؟ مکہ میں، افاض واپس آئے، یعنی کہ آپ 8 تاریخ کو نکل گئے تھے نا مکہ سے، 8 تاریخ کو آپ حج کے لیے مینا چلے گئے، پھر آگے آپ عرفات چلے گئے، پھر مزدلفہ آئے، پھر مینا آئے، اب واپس آئے ہیں، وَأَفَاضَ، آپ واپس آئے، فطاف بالبیت، تو آپ نے بیت اللہ کا کیا کیا؟ طواف کیا، ثم حل من کل شیء حرم منہ، پھر ہر اس چیز سے آپ حلال ہو گئے جو آپ پہ حرام ہوئی تھی، وفعل مثل ما فعل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من اہدى وساق الہدی من الناس، اور ایسے ہی کیا جیسے اللہ کے رسول علیہ السلام نے کیا تھا ان لوگوں نے جو قربانی کے جانور ساتھ لے کر آئے، جنہوں نے قربانی دی، وساق الہدیہ، اور قربانی کو ساتھ لے کر آئے، من الناس، لوگوں میں سے، یعنی کہ لوگوں میں سے جن جن لوگوں نے قربانی دی اور قربانی کے جانور ساتھ لے کر آئے انہوں نے ویسے ہی کیا جیسے اللہ کے رسول علیہ السلام نے کیا تھا۔ اس حدیث سے بہرحال یہ پتہ چلا کہ قربانی جو ہے وہ کیا ہے؟ واجب ہے، اس پہ جو حج تمتع کر رہا ہے، اب وہ حج تمتع چاہے وہ ہو جس کو حج قران کہتے ہیں، یا حج تمتع وہ ہو جس میں عمرہ بالکل الگ ہوتا ہے، حج الگ ہوتا ہے، دونوں پہ قربانی واجب ہے، اور قربانی کی استطاعت نہ ہو تو پھر 10 روزے ہیں، 3 حج کے دوران اور 7 حج کے بعد اپنے گھر میں پہنچ کر۔ اس کے بعد باب نمبر 18، باب طواف القدومی و رکعت الطوافی، طواف قدوم اور طواف کی 2 رکعتیں۔ اس باب میں کیا بیان ہوگا؟ طواف قدوم کا، اور قدوم کے بارے میں بتا چکا ہوں، آنا، پہنچنا۔ تو جب آپ یعنی کہ مکہ آتے ہیں تو طواف کرتے ہیں، اس طواف کو کیا کہتے ہیں؟ طواف قدوم، ورکعت الطواف، اور طواف کی 2 رکعتیں، اس بارے میں یہ باب ہے۔ حدیث نمبر 786، 786 قاف، اس حدیث کے بیان کرنے پہ اتفاق ہے، کس کا؟ امام بخاری کا اور امام مسلم کا۔ عن ابن عباس رضی اللہ عنہما، روایت ہے جناب عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے چچا کے بیٹے ہیں، آپ کے کزن ہیں اور ہاشمی ہیں، آل بیت میں سے ہیں۔ قال، وہ کہتے ہیں، قدیم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم و اصحابہ، آئے نبی علیہ الصلوۃ والسلام اور آپ کے صحابہ، کہاں آئے؟ مکہ آئے۔ یہ کون سا واقعہ بتا رہے ہیں؟ یہ سن 7 ہجری کا واقعہ، جب آپ عمرے کے لیے آئے تھے۔
سن 6 ہجری میں آپ عمرے کے لیے آئے، لیکن حدیبیہ سے آگے آپ کو آنے نہیں دیا گیا۔ حدیبیہ مقام پہ پھر آپ کے درمیان اہل مکہ کے مابین معاہدہ ہوا، اس معاہدے کے مطابق آپ آئندہ سال عمرے کے لیے آئے، تو یہ سن 7 ہجری تھا اور اس سال آپ نے عمرہ کیا۔ تو اس کا تذکرہ کر رہے ہیں جناب عبداللہ بن عباس۔ تو اس وقت تک مکہ پہ قبضہ کن کا تھا؟ قریش کا، کفار کا۔ تو وہاں پہ یہ بات مشہور کر دی گئی تھی کہ وہ لوگ جو مکہ میں پہلے رہتے تھے، قریشی حضرات، ہاشمی لوگ، یہ جب مدینہ گئے تو مدینہ کے بخار نے ان کو کمزور کر کے رکھ دیا ہے، کمزور ہو چکے ہیں۔ اب مسلمانوں کے بارے میں یہ بات مشہور ہو جائے کہ یہ کمزور ہو گئے ہیں، تو جنگی لحاظ سے یہ سوچ مناسب نہیں ہے۔ مسلمانوں کو ہمیشہ چاہیے کہ چاہے وہ کمزور ہوں لیکن ظاہر یہ کریں کہ وہ قوت و طاقت میں ہیں، تاکہ ان کا دشمن ان سے ڈرتا رہے۔ تو عبداللہ بن عباس سے روایت ہے، کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آئے اور آپ کے صحابہ کرام، فقال المشرکون، تو مشرکین نے کہا، انہ یقدم علیکم وقد وہنہم حمی یثرب، بے شک وہ تمہارے پاس آ رہے ہیں، یعنی کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام، وہ تو نبی نہیں کہتے تھے، ان کی مراد محمد ہے، وہ تمہارے پاس آ رہے ہیں اس حال میں کہ ان لوگوں کو یثرب کے بخار نے کمزور کر کے رکھ دیا ہے۔ یثرب مدینہ کا پرانا نام ہے، جاہلیت کے زمانے کا، کفر کے زمانے کا۔ فَأَمَرَهُمُ النَّبِيُّ صلی اللہ علیہ وسلم أَن يَرْمُلُوا الْأَشْوَاطَ الثَّلَاثَ، تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کو حکم دیا کہ وہ 3 چکروں میں رمل کریں۔ رمل کا مطلب کیا ہے؟ تیز تیز چلیں گے، تیز چلیں گے۔ وَأَن يَمْشُوا مَا بَيْنَ رُكْنَيْنِ، اور یہ کہ 2 رکنوں کے مابین وہ چلیں، رمل نہ کریں بلکہ چلیں، عام چال۔ 2 رکنوں سے مراد کیا ہے؟ رکن کہتے ہیں کنارے کو، کونے کو، ایک حجر اسود والا کنارہ بیت اللہ کا اور ایک رکن یمانی والا۔ تو آپ کہہ رہے ہیں کہ رکن حجر اسود اور رکن یمانی کے مابین تم لوگوں نے آرام آرام سے چلنا ہے، اور بیت اللہ کے جو باقی 3 حصے ہیں وہاں پہ تم نے تیز چلنا ہے۔ اس میں کیا حکمت تھی؟ حکمت یہ تھی کہ مشرکین مسلمانوں کو دیکھ رہے تھے کہ یہ طواف کر رہے ہیں، اپنے گھروں کی چھتوں سے، پہاڑوں پہ چڑھ کے دیکھ رہے تھے، مختلف مقامات سے دیکھ رہے تھے، لیکن جس جانب حجر اسود ہے اور رکن یمانی ہے، اس جانب سے دیکھنے والا کوئی نہیں تھا۔ تو آپ کو تو معلوم تھا کہ صحابہ کرام واقعی کمزور ہو چکے ہیں، اور یہ بھی معلوم تھا اتنا لمبا سفر کر کے آئے ہیں۔ تو آپ نے ان سے کہا، ان پہ مہربانی کرتے ہوئے اور ان کا خیال رکھتے ہوئے آپ نے کہا کہ رکن یمانی سے لے کر حجر اسود تک تم لوگوں نے آرام آرام سے چلنا ہے، اور باقی جو بیت اللہ کا چکر ہے وہ تم نے تیز تیز قدموں سے طے کرنا ہے پہلے 3 چکروں میں۔ تو آپ نے ان کو حکم دیا کہ ان یرملوا الاشواط الثلاثہ، وہ پہلے 3 چکروں میں کیا کریں؟ رمل کریں۔ وَأَن يَمْشُوا مَا بَيْنَ رُكْنَيْنِ، اور وہ حجر اسود رکن یمانی کے مابین عام چال چلیں۔ وَلَمْ يَمْنَعْهُ أَن يَأْمُرَهُمْ أَن يَرْمُلُوا الْأَشْوَاطَ كُلَّهَا إِلَّا الْإِبْقَاءُ عَلَيْهِمْ، اور آپ کو نہیں روکا، آپ کے سامنے کوئی مانع نہیں تھا، کوئی رکاوٹ نہیں تھی اس بات سے کہ آپ ان کو حکم دیں، مسلمانوں کو حکم دیں کہ وہ 3 چکروں میں مکمل طور پہ عمل کریں، مگر ان پہ نرمی کرنے نے ایک ہی رکاوٹ تھی، یعنی کہ آپ نے یہ جو کہہ دیا کہ رکن یمانی سے لے کے حجر اسود تک تم نے آرام آرام سے چلنا ہے، تو یہ ایسا کیوں کیا آپ نے؟ آپ کہہ سکتے تھے یہاں پہ بھی تم تیز چلو، لیکن اس میں معنی کیا تھا، رکاوٹ کیا تھی، یہ کیوں نہیں کہا؟ آپ ان صحابہ کے نام پہ نرمی کر رہے تھے، ترس کھا رہے تھے، ان پہ رحمت فرما رہے تھے۔ وَلَمْ يَمْنَعْهُ، اور آپ کو نہیں منع کیا اس بات سے کہ آپ مسلمانوں کو حکم دیں کہ وہ 3 چکروں میں مکمل طور پہ عمل کریں، مگر الا الابقاء علیہم، مگر مسلمانوں پہ نرمی کرنے نے آپ کو روکے رکھا، یعنی کہ آپ مسلمانوں پہ نرمی کر رہے تھے، رحمت فرما رہے تھے، اس چیز نے آپ کو روکے رکھا، ورنہ آپ نے کہہ دینا تھا 3 چکروں میں مکمل طور پہ عمل کرو۔ تو یہ اب طواف کون سا تھا؟ عمرے کا طواف تھا، اور ساتھ ساتھ طواف قدوم بھی ہے۔
میں پہلے مثال دے چکا ہوں کہ نبی علیہ السلام فرماتے ہیں جب تم اس کی مسجد میں آئے 2 رکعتیں پڑھے بغیر نہ بیٹھے۔ اب اگر کوئی مسجد میں آتا ہے اور ظہر کی نماز قائم ہو رہی ہے تو فرض نماز میں وہ شامل ہو جائے، یہ فرض نماز تحیۃ المسجد بھی بن جائیں گی اور فرض نماز بھی بن جائے گی۔ تو ایسے ہی یہ جو آپ نے طواف کیا عمرے کا، یہ طواف قدوم بھی تھا اور عمرے کا طواف بھی تھا۔ چلے جی، اور مکہ میں پہنچ کے جو طواف میں رمل کرنے کے بارے میں کہا گیا ہے، یہ عمرے کے طواف میں ہے اور طواف قدوم میں ہے۔ کیا مطلب؟ حج قران والا مکہ پہنچ کے پہلے کیا کرے گا؟ طواف قدوم کرے گا، پھر 10 تاریخ کو بھی طواف کرے گا، جس کو طواف افاضہ بھی کہتے ہیں، طواف رکن بھی کہتے ہیں، طواف زیارت بھی کہتے ہیں۔ 10 تاریخ کے طواف میں وہ رمل نہیں کرے گا، الوداعی طواف میں بھی رمل نہیں کرے گا، عمرے کے طواف میں رمل ہے اور طواف قدوم میں رمل ہے، یہ کہ حج میں جو طواف قدوم آپ کریں گے اس میں رمل ہے۔ حدیث نمبر 787، حدیث نمبر کیا؟ 787، 787 قاف۔ اس حدیث کے بیان کرنے پہ اتفاق ہے کس کا؟ امام بخاری کا اور امام مسلم کا۔ عن ابن عمر رضی اللہ عنہما ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم کان اذا طاف بالبیت الطواف الاول یخب 3 طواف ویمشی 4۔ عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ بے شک نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب بیت اللہ کا پہلا طواف کرتے تھے، بیت اللہ کا پہلا طواف کرتے تھے تو یہ خب 3 طواف، تو 3 چکروں میں رمل کرتے تھے پہلے طواف میں، طواف قدوم میں۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب بیت اللہ کا پہلا طواف کرتے تھے تو آپ رمل کرتے تھے 3 چکروں میں، وَيَمْشِي 4، اور 4 چکروں میں عام چال سے چلتے تھے۔ وَأَنَّهُ كَانَ يَسْعَى بَطْنَ الْمَسِيلِ، اور بے شک آپ صفا مروہ کے مابین جو وادی ہے وہاں پہ آپ دوڑتے تھے۔ وَأَنَّهُ كَانَ يَسْعَى، اور آپ دوڑتے تھے بطن المسیل، وادی کے سینٹر میں۔ بطن کا معنی کیا ہوگا؟ سینٹر، وسط، اور مسیل پانی بہنے کی جگہ، مسیل پانی بہنے کی، مسیل کے لفظی معنی کیا؟ پانی بہنے کی جگہ، یعنی کہ ادھر صفا پہاڑ ہے، ادھر مروہ پہاڑ ہے، درمیان میں جو ہموار جگہ ہے، جب بارش آئے گی تو پانی ادھر سے گزرے گا، صفا پہاڑ کا پانی بھی نیچے آئے گا، مروہ پہاڑ کا پانی بھی نیچے آئے گا۔ تو ان کے درمیان میں جا کر، میں صفا مروہ کے درمیان میں جا کے، یعنی کہ جن دونوں کے مابین خالی جگہ ہے، میدان ہے، اس کے سینٹر میں ہی وہ جگہ بنے گی جہاں سے پانی گزرے گا۔ تو وہ جو جگہ ہے وہاں پہ آپ تیز چلتے تھے۔ اور آج سعودی حکومت نے، اللہ ان کو جزائے خیر دے، وہاں پہ سبز لائٹیں لگا دی ہیں۔ سبز لائٹ کا آغاز جہاں سے ہوگا وہاں سے وہ اس جگہ کا آغاز ہو گیا جہاں پہ تیز دوڑنا ہے، اور جہاں سبز لائٹوں کا اختتام ہوگا وہاں پہ اس جگہ کا اختتام ہو گیا جہاں پہ آپ نے تیز دوڑنا ہے، باقی آپ آرام آرام سے چلیں گے۔ تو یہ ہے کہ وَأَنَّهُ كَانَ يَسْعَى، آپ دوڑتے تھے بطن المسیلی، مسیل وہ جگہ جہاں پانی بہتا ہے، پانی بہنے کی جگہ کے سینٹر میں جا کر آپ کیا کرتے تھے؟ دوڑتے تھے۔ آپ مسیل کا ترجمہ آپ وادی کر سکتے ہیں، یعنی کہ، اور وادی سے مراد یعنی کہ وہ جگہ جہاں سے پانی بہتا ہے، اور آپ دوڑتے تھے وادی کے سینٹر میں۔ کب؟ اذا طاف بین الصفا والمروہ، جب آپ صفا مروہ کے مابین سعی کیا کرتے تھے، جب آپ صفا مروہ کے مابین چکر لگایا کرتے تھے۔ یہاں پہ یہ بھی واضح کر دوں کہ رمل عورتوں کے لیے نہیں ہے، رمل عورتوں کے لیے نہیں ہے۔ یہاں پہ امام ابن المنذر رحمہ اللہ جو اجماع کے موضوع پہ خاص مہارت رکھتے ہیں، کس موضوع پہ؟ ان کے کون کون سے مسائل ہیں جن مسائل میں علماء کرام کا اتفاق ہے، اجماع ہے، اس بارے میں انہوں نے خاص کتاب لکھی ہے،
جہاں پہ انہوں نے لکھا ہے کہ فلاں مسئلے میں بھی علماء کرام کا اتفاق ہے، فلاں مسئلے میں بھی اتفاق ہے، تو ویسے تو ایسی کتب اور علماء کرام نے بھی لکھی ہیں، لیکن ابن المنذر کی کتب کو کافی بہتر سمجھا جاتا ہے۔ تو ابن المنذر کہتے ہیں اجمع اہل العلم، علماء کرام کا اس بات پہ اتفاق ہے کہ انہ لا رمل علی النساء حول البیت ولا بین الصفا والمروہ، کہ عورتوں پہ رمل نہیں ہے، عورتوں پہ رمل عورتوں کے ذمے رمل نہیں ہے، نہ بیت اللہ کا طواف کرتے ہوئے اور نہ صفا مروہ کی سعی کرتے ہوئے۔ ولیس علیہن استباء، اور ان کے ذمے استباء بھی نہیں ہے، یعنی کہ دائیں کندھے کو ننگا کر لینا۔ آپ لوگوں کو معلوم ہوگا کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی یہ بھی سنت ہے کہ آپ طواف قدوم میں اور عمرے کے طواف میں کیا کریں گے؟ دائیں کندھے کو ننگا رکھیں گے 7 کے 7 چکروں میں۔ کتنے چکروں میں؟ 7 کے 7 چکروں میں۔ تو ابن المنذر کہہ رہے ہیں عورتوں کے ذمے رمل بھی نہیں ہے، ان کے ذمے استباء بھی نہیں ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ رمل کا مقصد کیا تھا اور استباء کا مقصد کیا تھا؟ اپنی قوت کا اظہار۔ مسلمان دایاں کندھا ننگا کریں اور پھر چلیں تو ان کے کافروں پہ روب پڑ جائے کہ بڑی قوت میں ہے، یہ تو کمزور نہیں ہے، ہم سوچ رہے تھے کمزور ہو گئے۔ تو مقصد تھا قوت کا اظہار، اور قوت کا اظہار عورتوں کے ذریعے نہیں ہوگا، کن کے ذریعے ہوگا؟ مردوں کے ذریعے ہوگا۔ اور ویسے بھی عورتیں پردہ کی چیز ہیں، تو بہرحال عورتوں کے ذمے رمل نہیں ہے۔ اب ہم بڑھتے ہیں اس حدیث نمبر 787 کی ایک اور روایت کی طرف۔ وفی روایت لہما، اور ان دونوں کی ایک روایت میں ہے کہ ان دونوں کی، بخاری مسلم کی، ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کان اذا طاف فی الحج والعمرہ اول ما یقدم سعی 3 اطواف ومشى 4، کہ بے شک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب حج یا عمرے میں طواف کرتے تھے، جب حج یا عمرے میں طواف کرتے تھے، اول ما یقدم، جب مکہ میں آتے اس کے آغاز میں، یعنی کہ پہلا طواف، وہی طواف کون سا ہوا؟ طواف قدوم، کہ بے شک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب طواف کرتے تھے حج یا عمرے میں، اول ما یقدم، جب آپ مکہ میں آتے تھے اس کے آغاز میں، تو سعی 3 اطواف، تو آپ 3 چکروں میں دوڑتے، یعنی کہ رمل کرتے، 3 چکروں میں دوڑتے یعنی کہ رمل کرتے۔ ومشى 4، اور 4 چکروں میں عام چال چلتے۔ ثم سجد سجدتین، پھر آپ 2 سجدے کرتے، مراد کیا؟ 2 رکعتیں ادا کرتے۔ ثم یطوف بین الصفا والمروہ، پھر آپ صفا مروہ کے مابین کیا کرتے؟ سعی کرتے، چکر لگاتے۔ تو یہ اس باب سے کیا ثابت ہو گیا؟ طواف قدوم بھی اور طواف کی 2 رکعتیں بھی۔ باب نمبر 19، باب استلام الحجر و تقبیلہ، حجر اسود کو ہاتھ لگانا، و تقبیل، اور اسے بوسہ دینا۔ حجر اسود کو ہاتھ لگانا اور اسے بوسہ دینا، اس بارے میں یہ باب ہے۔ حدیث نمبر 788 788 قاف، اس حدیث کے بیان کرنے پہ اتفاق ہے کس کا؟ امام بخاری کا اور امام مسلم کا۔ عن عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما قال لم ارى النبی صلی اللہ علیہ وسلم یستلم من البیت الا الرکنین الیمانیین۔ جناب عبداللہ بن عمر سے روایت ہے، حدیث نمبر 788، یہ بیان کر چکا ہوں، 788، حدیث نمبر کون سی ہے؟ 788، اور اس کے بیان کرنے پہ اتفاق ہے امام بخاری کا اور امام مسلم کا۔ جناب عبداللہ بن عمر سے روایت ہے، وہ کہتے ہیں کہ میں نے نہیں دیکھا نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو، لم ارى النبی، میں نے نہیں دیکھا نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو، یستلم من البیت، کہ آپ ہاتھ لگاتے ہوں بیت اللہ میں سے، الا الرکنین الیمانیین، مگر 2 یمنی کونوں کو۔ 2 کون سے کونے؟ یمنی کونے۔ بیت اللہ کا ایک تو وہ کونا ہے، ایک وہ کنارہ ہے جس میں حجر اسود ہے،
دوسرا وہ ہے جو اس کے ساتھ ہی ہے، جو ساتھ ہے اس کو کیا کہتے ہیں؟ رکن یمانی۔ حجر اسود والا حقیقت میں یمن کی جانب نہیں ہے، جس کو رکن یمانی کہتے ہیں وہ یمن کی جانب ہے، اس سائڈ پہ یمن واقع ہے، لیکن جس کنارے میں حجر اسود ہے وہ یمن والی جانب نہیں ہے، لیکن چونکہ ساتھ ہی وہ کنارہ ہے جدھر یمن ہے، تو اس لیے دونوں کو ایک ساتھ ذکر کرنا ہو تو کیا کہہ دیتے ہیں؟ یمنی کنارے، یمنی کونے، بیت اللہ کے یمنی کونے۔ تو یہ کہہ رہے ہیں عبداللہ بن عمر کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام بیت اللہ میں سے کسی چیز کو ہاتھ نہیں لگاتے تھے سوائے دو یمنی کونوں کے، یمنی کناروں کے۔ ان میں سے وہ کنارہ جس میں حجر اسود ہے، تو حجر اسود تو جنت سے آیا ہوا پتھر ہے، اسے نبی علیہ السلام بوسہ بھی دیتے تھے اور ہاتھ بھی لگاتے تھے۔ اور امام ترمذی روایت کرتے ہیں کہ جناب عبداللہ بن عباس فرماتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، حجر اسود کو اللہ تعالیٰ روز قیامت کیا دیں گے؟ زبان بھی دیں گے، آنکھیں بھی دیں گے۔ آنکھوں سے دیکھے گا اس کو جس نے اس کو بوسہ دیا ہوگا، اور زبان سے بول کر اس کے حق میں گواہی دے گا۔ اور یہ بھی صحیح حدیث ہے کہ یہ پتھر جنت سے آیا ہے، جب آیا تھا دودھ کی طرح سفید تھا، لوگوں کے گناہوں نے اسے کیا کر دیا ہے؟ سیاہ کر دیا ہے۔ تو عظیم پتھر ہے، لیکن ہم نے اس کو ہاتھ کیوں لگانا ہے؟ اس لیے کہ جنت سے آیا ہے؟ نہیں، ہم نے ہاتھ اس کو اس لیے لگانا ہے کیونکہ نبی علیہ السلام نے اس کو ہاتھ لگایا۔ ہم آپ کے ماننے والے ہیں، آپ سے محبت کرنے والے ہیں، جس چیز کو آپ نے ترک کیا اس کو ہم ترک کریں گے، جو کام آپ نے کیا وہ ہم کریں گے۔ رکن یمانی کو آپ نے ہاتھ لگایا، ہم لگائیں گے، لیکن رکن یمانی کو بوسہ دینا ثابت نہیں ہے، ہم بوسہ نہیں دیں گے۔ حجر اسود کو آپ نے ہاتھ بھی لگایا ہے، ہم ہاتھ لگائیں گے، بوسہ بھی دیا ہے، ہم بوسہ بھی دیں گے۔ حجر اسود کے بیت اللہ کے دروازے کو ہاتھ لگائیں گے؟ نہیں۔ ہاں، دنیاوی طور پہ ہاتھ لگانا ہے تو جی بسم اللہ لگائیے، یعنی کہ آپ چیک کرنا چاہتے ہیں کہ بیت اللہ کے دروازے میں کیا چیز استعمال کی گئی ہے، گولڈ کا بنا ہے کہ چاندی کا بنا ہے کہ سلور کا بنا ہے، اور کیا اس کی کوالٹی ہے۔ دنیاوی طور پہ ہاتھ لگانا چاہتے ہیں بے شک لگائیں، لیکن جب آپ محبت سے ہاتھ لگانا چاہیں گے، تبرک کے طور پہ ہاتھ لگانا چاہیں گے تو یہ دین بن جائے گا۔ کعبۃ اللہ سے محبت کیا ہے؟ دین ہے، اور تبرک کے طور پہ ہاتھ لگائیں گے وہ دین بن جائے گا۔ تو پھر آپ کے پاس دلیل ہونی چاہیے، دلیل نہیں ہے تو پھر آپ ہاتھ نہیں لگائیں گے۔ آپ دیکھ لیجئے عبداللہ بن عمر کیا کہہ رہی ہیں کہ بیت اللہ میں سے کسی چیز کو آپ ہاتھ نہیں لگاتے تھے سوائے دو یمنی کونوں کے کناروں کے۔ یہاں پہ میں یہ مسئلہ بھی واضح کر دوں آپ کے سامنے کہ ایک روایت آتی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے رکن یمانی کو بھی بوسہ دیا اور اس پہ اپنا رخسار رکھا، لیکن وہ روایت ضعیف ہے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے ثابت نہیں ہے۔ اتنا ہی ثابت ہے کہ رکن یمانی کو آپ نے ہاتھ لگایا ہے۔ آج طواف کرنے والا رکن یمانی کے پاس سے گزرے گا تو اسے ہاتھ لگائے گا، ہاتھ لگ جائے تو ٹھیک، ورنہ اشارہ نہیں کرنا، اشارہ نہیں کرنا، بوسہ نہیں دینا۔ اور حجر اسود کو بوسہ دیں گے آپ، ہاتھ لگانا ممکن وہ ہاتھ لگائیں گے، اور جب ہاتھ لگائیں گے تو پھر آپ اپنے ہاتھ کو بوسہ دیں، اور اگر یہ دونوں کام نہیں ہو سکتے دور سے آپ اشارہ کر لیں، لیکن جب دور سے اشارہ کریں گے تو پھر اپنے ہاتھ کو بوسہ نہیں دینا۔ لیکن رکن یمانی میں ایک ہی کام ہے، کیا؟ ہاتھ لگانا، وہاں نہ بوسہ دینا ہے نہ اشارہ کرنا ہے۔ جیسے جیسے نبی علیہ السلام نے جو کیا ہے وہ کریں۔ اور عید میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ایام آ رہے ہیں، لوگ آج کل اس کا بڑا اہتمام کر رہے ہیں، تو اس کو بھی آپ یہیں سے سمجھ لیں، چونکہ یہ کام نبی علیہ السلام نے نہیں کیا تو ہم نہیں کریں گے۔ اور یہ دنیاوی معاملہ نہیں، یہ دینی معاملہ ہے، اور اللہ کے رسول علیہ السلام نے ہمیں مکمل دین دیا ہے، اور اس مکمل دین میں یہ نہیں ہے کہ آپ کے یوم ولادت کو سالانہ طور پہ بطور جشن، بطور تہوار منایا جائے۔ البتہ ہر سوموار کو
روزہ رکھنا یہ نبی علیہ السلام کی سنت ہے، اور آپ نے کہا تھا میں اس لیے رکھتا ہوں کہ یہی وہ دن ہے جس دن میں پیدا ہوا ہوں، ہر سوموار کو روزہ رکھا جائے۔ اور آپ جانتے ہیں کہ عید کے دن روزہ رکھنا جائز نہیں، اس کا مطلب یہ ہے کہ سوموار کے دن آپ روزہ تو رکھیں گے، اس کو عید کے طور پہ نہیں منائیں گے۔ آپ نے اپنے یوم ولادت کے موقع پہ روزہ رکھ کر پیغام دے دیا کہ میرا یوم پیدائش عید نہیں ہے، تہوار کا دن نہیں ہے۔ اور یہاں پہ میں ایک اور امر کی بھی وضاحت کر دوں، شاید آپ میں سے بھی کئی بھائیوں تک یہ معاملہ پہنچا ہو۔ مسجد نبوی میں درس دیتے ہوئے مجھ سے ایک دفعہ یہ سوال ہوا تھا، تو میں نے وضاحت کی تھی کہ یہ کام درست نہیں ہے، لیکن وضاحت کا انداز کیا تھا کہ میں نے پہلے سوال پڑھا، اس کے بعد میں نے لوگوں سے پوچھا کہ آپ بتائیں کہ عید میلاد النبی منانا درست ہے یا درست نہیں ہے۔ لوگوں نے کہا درست نہیں ہے۔ تو میں نے مسئلے کو مزید واضح کرنے کے لیے ان پہ اعتراض کیا۔ میں نے کہا بھی اچھا آپ اپنے بیٹے کے یوم ولادت کو بطور عید منائیں، برتھ ڈے کے طور پہ منائیں، سالگرہ کے طور پہ منائیں، وہ تو ٹھیک، اور اللہ کے رسول جو سب سے افضل انسان ہیں ان کا یوم پیدائش منایا جائے عید کے طور پہ، تو آپ کہتے ہیں غلط ہے۔ اور اس کے بعد پھر میں نے پورا معاملہ واضح کیا، میں نے واضح کیا کہ یہ کام درست نہیں ہے، اور یہ بدعت ہے، اور اس کا آغاز کرنے والے وہ لوگ تھے جو ممبر و محراب پہ صحابہ کرام کو برا بلا کہا کرتے تھے، گالیاں دیا کرتے تھے۔ لیکن اس سال عید میلاد النبی منانے والے لوگوں نے کیا حرکت کی کہ میرے کلپ کا وہ ابتدائی حصہ لے لیا اور اس کو نشر کیا جا رہا ہے۔ مجھے کئی جگہ سے یہ میسج ملا ہے کہ آپ کا یہ کلپ جو ہے وہ نشر کیا جا رہا ہے، اور دعویٰ کیا جا رہا ہے کہ مسجد نبوی سے فتویٰ آ گیا ہے کہ عید میلاد النبی منانا بالکل درست ہے۔ تو یہ دیکھ کر یاد آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں قرآن حکیم میں افتؤمنون ببعض الکتاب وتکفرون ببعض، کتاب کے ایک حصے پہ ایمان لاتے ہو، دوسرے حصے کے ساتھ کفر کرتے ہو۔ وہ تو میں نے خود اعتراض کیا، کیونکہ یہ اعتراض لوگوں کے ذہن میں آتا ہے، تو میں نے اعتراض کر کے ان کا جواب دینا چاہا، ان کے اشکال کا ازالہ کرنا چاہا۔ تو بہرحال یہ کام درست نہیں ہے۔ تو یہاں پہ مزید میں دلائل آپ کے سامنے رکھنا چاہوں گا، جن کو آپ بیت اللہ کے مسئلے میں بھی سمجھیں اور عید میلاد النبی کے مسئلے میں بھی سمجھیں صلی اللہ علیہ وسلم۔ اور وہ یہ کہ عبداللہ ابن عباس دیکھ رہے تھے، بخاری شریف کی حدیث ہے، اور امیر معاویہ بیت اللہ کے چاروں کونوں کو ہاتھ لگا رہے تھے۔ عبداللہ ابن عباس نے روکا، اور یہ قبر نہیں ہے، دربار نہیں ہے، مزار نہیں ہے، بیت اللہ۔ کہا آپ ایسا کیوں کر رہے ہیں؟ تو امیر معاویہ فرمانے لگے کہ یہ بیت اللہ ہے، اس کے کسی بھی حصے سے ہم اعراض نہیں کریں گے۔ عبداللہ ابن عباس نے کہا لیکن اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ، کہ نبی علیہ السلام کی زندگی میں تمہارے لیے بہترین نمونہ ہے۔ اور بخاری میں نہیں، دیگر روایات میں آتا ہے کہ امیر معاویہ نے پھر کہا کہ آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں۔ تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ بیت اللہ میں بھی آپ بیت اللہ کے ہر کونے کو محبت کے طور پہ، عبادت کے طور پہ، تبرک کے طور پہ ہاتھ لگائیں، ایسا نہیں چلے گا۔ اور پھر امام احمد روایت کرتے ہیں کہ یعلا بن امیہ رضی اللہ عنہ جناب امیر المؤمنین عمر فاروق کے ساتھ طواف کر رہے ہیں۔ جب بیت اللہ کا وہ کونا آیا جو بیت اللہ کے دروازے کے بعد میں ہے، حجر اسود، اس کے بعد بیت اللہ کا دروازہ آتا ہے، اس کے بعد حتیم والا جو کونا آتا ہے، پہلا کونا، تو وہاں پہ پہنچ کے یعلا بن امیہ نے جناب عمر فاروق کا ہاتھ پکڑا تاکہ کونے کے ساتھ لگائیں۔ عمر فاروق نے اپنا ہاتھ چھڑا لیا اور کہا یعلا کیا آپ نے نبی علیہ السلام کے ساتھ مل کر طواف نہیں کیا تھا؟ یعلا کہنے لگے بالکل کیا تھا۔ عمر فاروق فرمانے لگے کیا اللہ کے رسول نے اس کو ہاتھ لگایا تھا؟ کہنے لگے نہیں۔ کہا پھر پیچھے ہٹ جاؤ۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ، کہ نبی علیہ السلام کی زندگی میں تمہارے لیے بہترین نمونہ ہے۔ تو اس لیے جب کعبۃ اللہ میں اتنی احتیاط ہے تو قبروں پہ کتنی احتیاط کرنی چاہیے، مزاروں درباروں پہ کتنی احتیاط کرنی چاہیے۔ عید میلاد النبی کے معاملے میں بھی آپ دیکھ لیں کہ یہ کام اللہ کے رسول نے نہیں کیا، جبکہ نبی بننے کے بعد یہ دن آپ کی زندگی میں 23 مرتبہ آیا ہے۔
جناب ابوبکر کے زمانے میں آیا ہے، جناب عمر کے زمانے میں آیا ہے، جناب عثمان کے زمانے میں، جناب علی کے زمانے میں، جناب حسن کے زمانے میں، ان میں سے کسی نے بھی آپ کے یوم ولادت کو بطور عید نہیں منایا۔ اللہ تعالیٰ ہمیں ہر طرح کی بدعات سے محفوظ رکھے، ہر طرح کے شرک سے محفوظ رکھے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں جب موت دے تو اس حالت میں دے کہ ہم تو اچھی طرح توحید کے اوپر ہوں اور آپ کی سنت کے اوپر عمل پیرا ہوں، اور اللہ تعالیٰ ہمیں عذاب قبر سے، عذاب جہنم سے محفوظ رکھے۔ آپ سب ساتھی جو اس درس میں شریک ہوتے ہیں، میری دعائیں آپ کے ساتھ ہیں۔ اللہ تعالیٰ آپ کے رزق میں اور آپ کی اولاد میں برکتیں ڈالے، اور اللہ تعالیٰ ہر اس بھائی کو رزق حلال دے جو رزق کی وجہ سے پریشان ہے، جس کے اوپر قرضہ ہے، اللہ تعالیٰ ان کی مدد فرمائے قرضہ اتارنے کے سلسلے میں، اور اللہ تعالیٰ ہمیں صحیح معنوں میں حدیث کا اور قرآن کا طالب علم بنائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔